پیاری ہواؤں جلنے نہ دو نفرت کے دیے پیاری ہواؤں ہے ایک خدا ایک نبی سب کو بتاؤ اور کہو اور کہو اور کہو لبیک حسین 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 لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم اور تحفہ یا علی مدد۔ اہل بیت ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلسل یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے پروگرام جاری رکھنے سے ہے اور آپ کے تعاون سے ہے، آپ کی مدد سے ہے، آپ کا ساتھ دینے سے ہے۔ یقیناً ہماری یہ اپیل جو ہم نے شروع میں کی تھی آپ سے، ہمیں 786 وہ مجاہدین چاہیے، وہ عزادار چاہیے، وہ ماتمدار چاہیے، وہ مومنین چاہیے جو ہمارے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اہل بیت کا ساتھ دیں، اور یقیناً اہل بیت کا ساتھ ہی دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ یہ وہ ساتھ ہے جو کہیں ساتھ چھوڑتا نہیں ہے۔ اہل بیت تو وہ ہیں جو دشمنوں کو بھی نوازتے ہیں، دوستوں کے لیے پھر ان کی کرم کی انتہا کیا ہوگی یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یقیناً اہل بیت ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے مسلسل ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں جنہوں نے اس حل من ناصر ینصرنا کی کربلائی آواز پر لبیک کہا ہے اور ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہم ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں، تمام دیکھنے والوں کے ممنون و متشکر ہیں، تمام اپنے کرم فرماؤں کے لیے دعاگو ہیں کہ پروردگار انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ اور یقیناً کاروان عشق کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، وہ بھی خبریں ہم دے رہے ہیں مسلسل آپ کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل دنیا عزاداری میں عزاداری کی آواز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے دن قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یقیناً ہم یہ سب عزاداری اپنی عبادات ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے جب ان کا ظہور ہوگا۔ ہم اپنے ان تمام لوگوں کو جو اس وقت بھی اہل بیت ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہ بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ پروگرام بھی خاص طور سے اسپیشل پروگرام ہے اپیل کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے جو درخواست کی تھی اہل بیت ٹی وی کے حوالے سے شروع ہی میں جب ہم نے پروگرام کی ابتدا کی تھی چاند رات سے، اس کے بعد ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ 786 وہ لوگ ہمیں چاہیے جو 72 پاؤنڈ کے حوالے سے ہمارا ساتھ دیں، بلکہ اہل بیت کا ساتھ دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دو اہم چیزیں ہوتی ہیں، ایک انفرادی قوت اور ایک فائنانس کی قوت، ایک فائنینشلی قوت۔ ہمارے پاس افرادی قوت موجود ہے جو دن رات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس اسٹوڈیو میں نہ دن کا خیال کرتے ہیں نہ رات کا، محنتوں میں لگے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اہل بیت کا پیغام آپ تک پہنچ سکے، دنیا تک پہنچ سکے، کائنات تک پہنچ سکے۔ ابھی تک جنہیں پتہ نہیں ہے کہ نواسہ رسول کو کس نے مارا، کون سا شجرہ اس طرف تھا اور کون سا شجرہ اس طرف تھا، بنی امیہ کون تھے، بنی ہاشم کون تھے، آج بھی حق اور باطل کی جنگ جاری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں مسلسل شہادتیں ہو رہی ہیں، اور سپاہ صحابہ کی شکل میں اور طالبان کی شکل میں اور داعش کی شکل میں، لشکر جھنگوی کی شکل میں، بوکو حرام کی شکل میں، الشباب کی شکل میں خارجیت اپنا کام کر رہی ہے۔ خارجیت کی سورسز اتنی زیادہ ہیں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ جہاں شیطانی قوتیں کام کر رہی ہیں وہاں ہم اس رحمانی قوت اہل بیت کے پیغام کو آپ تک پہنچائیں، اس دنیا تک پہنچائیں جہاں داعش نے اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے پیش کیا ہے۔ داعش اور طالبان نے اسلام کا وہ چہرہ پیش کیا ہے جسے اسلامی نہیں کہتے بلکہ وہ خارجیت کا چہرہ ہے جس نے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ اسلام مطلب سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام نے صرف مسلمانوں ہی کے حقوق نہیں بتائے ہیں، اسلام نے انسانوں کے حقوق بتائے ہیں، اسلام نے جانوروں کے حقوق بتائے ہیں، اسلام نے پودوں کے حقوق بتائے ہیں، اسلام نے پتھروں کے حقوق بتائے ہیں۔ جو اسلام اتنی نزاکتوں سے دیکھتا ہو، اپنی کائنات کو اتنے پیار سے دیکھتا ہو، اپنی کائنات کو اتنے پیار سے دیکھتا ہو، وہ کیسے گوارا کرے کہ انسان کے گلے پر چھریاں پھیری جائیں، انسان کو قتل کیا جائے، انسانیت کو قتل کیا جائے، انسانیت کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں، وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟
ہمارے ساتھ ہمارے لندن اہل بیت ٹی وی اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہمارے بھارت سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ قبلہ بات ہو رہی ہے اس وقت اپیل کی، اور کسی بھی تحریک کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے یقیناً ہمیں دو قوتیں ضرور چاہیے ہوتی ہیں، ایک افرادی قوت، ایک فائنینشلی، اور ہم باقاعدہ گفتگو کے آغاز سے پہلے، باقاعدہ اپیل سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ پاکستان بھر میں سول سوسائٹی کی جانب سے قتل عام پر، شیعہ قتل عام پر، مسلمانوں کے قتل عام پر جو ابھی جو حملہ ہوا ہے مجلس پر، اب یعنی وہ جو گھروں میں مجلس ہو رہی ہیں، چار دیواری میں مجلس ہو رہی ہیں، اب وہ بھی محفوظ نہیں ہے خارجیوں کے حملوں سے، دہشت گردوں کے حملوں سے۔ اور اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو حکمران ہمیں ان کی سرپرستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے چودھری نثار صاحب کلدن تنظیموں کے رہبروں سے، رہنماؤں سے مل رہے ہیں جنہوں نے قتل عام کرایا ہوا ہے پاکستان میں، جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اور یقیناً ان دہشت گردیوں میں ان کا بھرپور ہاتھ ہے۔ میں اہل بیت ٹی وی کی جانب سے بھرپور مذمت کرتا ہوں ان تمام لوگوں کی جو ان دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ سول سوسائٹی کی جانب سے جو احتجاج ہو رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، علماء شیعہ علماء کونسل کی جانب سے جو احتجاج ہو رہے ہیں ہم ان کی آواز میں آواز ملاتے ہیں، مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے جو احتجاج ہو رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یقیناً آج وقت ہے کہ تمام مسلمانان عالم، پاکستان کے خاص طور سے پاکستان کے سنی شیعہ مسلمان مل کر اس خارجیت کا مقابلہ کریں، کیونکہ آج ہمارے گھر میں آگ لگائی ہے انہوں نے، کل کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ حکمرانوں بس اتنا سوچ لو کہ ہمیں اس مقام پر مت لے جاؤ، اس پوائنٹ پر مت لے جاؤ جہاں ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں، تو قبل اس کے کہ ہماری سوچ وہاں تک پہنچے ہوش کے ناخن لیے جائیں۔ امن پسندی ہمارا مجلسیں اور جلوس ہمارا آئینی حق ہے، ہمیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی تھانے میں جا کر ہم اطلاع دیں پولیس والوں کو کہ یہ ہم مجلس کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے جسے ہم استعمال کرتے رہیں گے۔ کوئی طاقت، کوئی یزید ان مجالس اور محفل میلاد کو روک نہیں سکتا پاکستان میں، جو روکے گا وہ خود غرق ہو جائے گا، انشاءاللہ فنا ہو جائے گا۔ ہم باقاعدہ اس گفتگو کا آغاز، قبلہ ہماری گفتگو جاری تھی کل بھی اور اس سے پہلے بھی، اور ہماری اپیل مانچسٹر سے بھی ہوئی اور ملتان سے بھی ہماری یہی اپیل ہے، کراچی سے، پاکستان سے، کہ اہل بیت کا ساتھ دیجئے تاکہ ہم اس مشن کو جاری رکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی طور پر آج اس گفتگو سے قبل آپ نے جو ایک آواز اٹھائی مظلوم کی مدد اور ظالم کے خلاف، تو ظاہر سی بات ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا ہمارا فرض اول ہے، اور ظالم کی مذمت کرنا یہ بھی ہم پر صرف واجب نہیں ہے بلکہ ہر بشر پر واجب ہے جو انسان ہے، اور اس آواز کو آپ چینل ہی کے ذریعے سے اٹھا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اہل بیت چینل لنڈن اسٹوڈیو بلکہ تمام مرکز، ہر جگہ جہاں جہاں اہل بیت ٹی وی کے یہ مراکز ہیں وہاں سے ہم مذمت مسلسل کر رہے ہیں۔ بے شک، لہٰذا اہل بیت چینل کی مسلسل آپ مدد فرمائیے تاکہ یہ کار خیر کا جو سلسلہ ہے، یہ نیکیوں کا سلسلہ، یہ آواز جو امام حسین نے ایک تحریک بلند کی تھی سرزمین کربلا سے، اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت چینل اپنی آواز کو بلند نہیں کر رہا ہے بلکہ اہل بیت کی آواز کو بلند کر رہا ہے، امام حسین کی آواز کو پہنچا رہا ہے پوری دنیا میں۔ وہ آواز جو امام حسین نے سن 61 ہجری آواز دی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری مدد کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ آواز آج بھی بشر کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے۔ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امام حسین آج بھی آپ کو پکار رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شفیق العالم بانلی سے جناب، میں بنگالی ہوں، میں حج بھی کیا، میں سنی مسلمان، میں یہ بولنا چاہتا ہوں، میں جب حج پر گیا سعودی عرب میں تو 20 ڈے مکہ میں، 10 ڈیز مدینہ میں، مدینہ میں بھی فرائیڈے میں جمعہ کا نماز پڑھا، مکہ میں بھی پڑھا، نماز بھی پڑھا، جمعہ کا نماز بھی پڑھا، مگر ہم ادھر سیاہ سنی کون ہوتا ہے کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے، سب ایک جیسا نماز پڑھا ہے۔ جی ہیں، سلامت۔ دوسرا بات ہے، یہ جو ٹیررسٹ ہے نا، مسلم نام کا جو ٹیررسٹ، وہ تو جو مرے گا نا، سوسائڈ جو کرتا ہے نا، وہ مرنے کے بعد کیسے حضرت حسین
हुसैन का सामने जाएगा जनाब। हुसैन सुभान तो अल्लाह। शहीद हुआ तो जब सुनेगा दूसरा आदमी को तुम मार करो, तुम हेवन में जाना चाहता है, मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, उसका सोल फिनिश होएगा। हम एक पक्का सुन्नी मुसलमानों को बोल रहे हैं, ये जिंदाबाद, सलामत रहिए, उसका सोल फिनिश हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। बेशक जी हैं, सलामत रहें, आबाद रहें। अहले सुन्नत भाई थे हमारे, और इनका कहना था कि जब काबे में हम मौजूद होते हैं तो कोई नहीं पता चलता कौन शिया है कौन सुन्नी, सब मुसलमान होते हैं, सब मुसलमान होते हैं, लेकिन ये जो दहशत गर्द है इनका कोई मजहब नहीं है। जब ये मरेगा जन्नत की आरजू में मरेगा, लेकिन इंशाल्लाह दोज़ख में आँख खुलेगी उसकी, तब उसे पता चलेगा करके क्या आया है दुनिया में। जी हाँ, ज़ाहिर सी बात है, इस्लाम आया था बशरियत को बुलंद करने के लिए आया था, इंसानियत के अंदर रूह मोहब्बत को फूंकने के लिए आया था, रिश्ते मोहब्बत को कवी करने के लिए इस्लाम आया है। आज जो दरिंदे अफराद दरिंदगी फैला रहे हैं पूरी दुनिया में, उनका मज़हब व मसलक से नहीं बल्कि इंसानियत से कोई रिश्ता नहीं है। वो यकीनी तौर पर हैवान हैं और दरिंदे हैं, और इन दरिंदों के ख़िलाफ़ पूरी दुनियाए बशरियत को आवाज़ उठानी चाहिए। और उसमें आवाज़ उठाने का बेहतरीन तरीक़ा आपके पास है मीडिया। मीडिया के ज़रिए से आप आवाज़ उठाइए। अहले बैत चैनल आज लंदन स्टूडियो से उन तमाम अफराद और कातिलीन की मज़म्मत करता है, मुजरिमीन की, और उन तमाम अफराद की जो इनके पीछे हैं, और मुसलसल ये जुर्म का सिलसिला जारी है। ये वक्ती नहीं है, जुर्म का सिलसिला मुसलसल ये जारी है। क़िबला में अभी उसमें न्यूज़ में देख रहा था कि मूसल में आले यहूद आले सऊद ने जो है वो हथियार भेजे हैं दहशत गर्दों के लिए। तेल की पूरी दौलत काम आ रही है दहशत गर्दी में, तेल की पूरी दौलत काम आ रही है। यमन की तरफ भी उसने जो हाथ बढ़ाया है तेल की वजह से, ताकि तेल पर कब्जा करके मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर सके ये, और आलम इस्लाम में ये दहशत गर्दियाँ करते फिर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप देखें पूरी दुनिया का आप जायज़ा ले लीजिए, और उसका आपको मूजज़ यही निकलेगा, एब्रीवेशन खुलासा, कि जहाँ जहाँ दरिंदगी है और जहाँ जहाँ हैवानियत है और जहाँ जहाँ कत्ल व गारत है, कटे हुए सर, ये तड़पते हुए लाशें, और ये इन्फिजार, ये तफजीर और ये बम ब्लास्ट जहाँ जहाँ आपको नज़र आए, उसके पीछे यही दस्ते यहूद है जो आले सऊद हैं। दस्ते यहूद यही आले सऊद हैं, इन्हीं का हाथ है। आप जहाँ पे भी देख लें इन्हीं का दीबाचा नज़र आएगा। यही अफराद हैं अपने तेल का गलत इस्तेमाल करके, ये इंसानियत के कातिल हैं, मुजरिम हैं। बेदार होने की ज़रूरत है हमारे अहले सुन्नत भाइयों को भी, और जो सऊदी अरब जा चुके हैं वो इनको समझ चुके हैं कि यही एक्चुअल इंसानियत के कातिल भी हैं और बशरियत के दुश्मन हकीकी यही हैं। लिहाजा सब बेदार हो जाएं और पूरी दुनिया में कोशिश करें कि अमन व शांति और पीस का प्लान लेकर आएँ। और ये कैसे मुमकिन है? जब तक आप दरे हुसैन पर नहीं आएंगे, अमन पूरी दुनिया में मुमकिन नहीं है। सीरत हुसैन को अपनाना होगा, परचम हुसैन तले सबको जमा होना होगा, बग़ैर किसी मज़हब व मसलक के। हमारे सुन्नी भाई जहाँ जहाँ बसते हैं, जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँच रही है, मैं उनसे मुल्तमिस और गुजारिश करता हूँ, आप दरे हुसैन पर आइए, यकीनी तौर पर प्रैक्टिकल आइए, और परचम हुसैन तले जमा होकर एक आवाज़ अमन को बुलंद कीजिए, और पूरी दुनिया में आप अमन व शांति के परचम को लहरा सकते हैं, मगर दरे हुसैन पर रहकर, परचम हुसैन तले आकर। लिहाजा अहले बैत चैनल एक मीडिया का जो रोल अदा कर रहा है और अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है, हम सब पर ज़रूरी और फ़र्ज़ है कि हम इस चैनल की मदद करें, हर नाहियत से, हर रुख से मदद करें, ताकि ये सिलसिला जारी रहे, पूरी दुनिया में आवाज़ पहुँचती रहे। और ये पूरी दुनिया में आवाज़ उसी वक्त पहुँच सकती है जब आप इस अहले बैत चैनल के साथ शरीक होंगे और इसकी मदद फरमाएंगे। यकीनन नाज़रीन, ये प्रोग्राम जारी है और जारी रहेगा कुछ देर। हम आपके फ़ोन के मुंतज़िर हैं, आपकी कॉल्स के मुंतज़िर हैं। और मैंने कल जब लाइव प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने दरख्वास्त की थी कि हमारे कनाडा के और हमारे अमेरिका के मोमिनीन जो हैं उनके हम मुंतज़िर हैं, और अब हमारे ऑस्ट्रेलिया के लोग अगर देख रहे हैं तो हम उनके भी मुंतज़िर हैं कि वो कॉल्स करें। हमें आपकी हौसला अफजाई चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। इस शैतानी क़ुव्वत जो अपने पूरी तवानाइयों के साथ आपको अभी दरकार हैं? जी हाँ, अभी तकरीबन हमारे पास 250 कितने अफराद आप करीब 250 के करीब हुए हैं, और 786 हमें चाहिए। और इंशाल्लाह देखिए, आज हम चाहेंगे कि आज हमें पूरी उम्मीद है कि यकीन है बल्कि कि मोमिनीन जो हैं वो कॉल्स करेंगे ताकि ये हमारा जो हदफ है पूरा हो सके। जी 278 के करीब हो गए हैं, बल्कि 278 हो गए अभी। जी
ایک مومن جو ابھی جنہوں نے فون کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان کے خدا سلامت خاندان کے رکھے لیے ان کو دعا گو انشاءاللہ، ہیں پروردگار یقیناً۔ سلامت رکھے۔ قبلہ میں گیا عمرے پہ، اور وہاں مسجد نبوی کے صحن میں عبادت کی نیت سے گھوم رہا تھا، مجھے بتایا کہ اس جگہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں قافلہ کربلا سے واپس آیا تھا اور یہاں آ کے رکا تھا مدینے سے باہر، یہ وہ سب میں دیکھ رہا تھا۔ تو ایک انڈیا سے اجمیر شریف سے آئے ہوئے ایک حاجی صاحب تھے، عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے، وہ پہنے ہوئے تھے ایک عقیق والا وہ جو بریسلیٹ ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ سعودی شرطہ آیا اور اس سے کہا کہ یہ بدعت ہے، اتارو یہ۔ اب وہ تو بڑا سوچ سمجھ کے آیا تھا کہ خادمین حرمین شریفین ہوں گے، رسول اللہ کے چاہنے والے ہوں گے، رسول سے نسبت رکھنے والے ہوں گے، رسول سے نسبت ہے، ان پتھروں کو پہن کے آیا تھا، اس سے وہ کھینچ لیا، اس نے اتار لیا۔ میں نے تب ان سے کہا کہ بڑے تم لوگ اپنے ملکوں میں کہتے ہو کہ کوئی پاکستان میں کوئی انڈیا میں کہ خادم ہیں، وہ خادمین حرمین شریفین ہیں، اب دیکھ لیا ان کا عقیدہ، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں کائنات میں۔ یہ وہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول کے روضے کی طرف ہاتھ نہیں اٹھانے دیتے یہ لوگ۔ یعنی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول نے ایک صحابی کو آواز دی، 2 آواز دی، 3 آواز دی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، آیا رسول نے پوچھا کہ میں آواز دے رہا تھا آ نہیں رہے تھے، کہنے لگا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول نے کہا نماز تمہیں بتائی کس نے؟ سبحان اللہ۔ تو جو رسول کے احکامات افضل ہیں، جو جس رسول نے یہ شریعت دی اس کی طرف یہ ہاتھ نہیں اٹھانے دیتے اس روزے پہ۔ ایکچول وہ شریعت کے پرچار کرنے والے افراد نہیں ہیں، شریعت کو کچلنے والے افراد ہیں۔ آپ اگر ان کی اسٹڈی فرمائیں تو یہ افراد جو ہے شریعت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی ان کی کوشش اور کاوش ہوتی ہے، اور ہر دور میں انہوں نے یہود کا ساتھ دے کر آج تک فلسطین کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے، دیں گے، کبھی آواز نہیں اٹھائی، حالانکہ فلسطین میں ہمارے عقیدے کے لوگ نہیں ہیں، لیکن جب آواز اٹھائی ہے فلسطین میں ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، ہماری جان ہے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ یوم القدس منایا جاتا ہے، وہ بھی شیعوں کی طرف سے، عالم اسلام میں ملت تشیع ہی کو فخر حاصل ہے۔ اہل سنت جو ہے وہ میرے نظر میں شاید کوئی بھی ایسا دن نہیں مناتے اہل سنت جس میں کوئی مدد کا دن ہو یا کوئی نصرت کا ایک خاص یوم یا دن قرار دیں جس میں ہم اہل فلسطین کی مدد کریں اور نصرت کریں، غربا اور مساکین اور وہ مقتولین جو فلسطین میں قتل ہو رہے ہیں مسلسل۔ خیر، تو یہ سلسلہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ایک لفظ کہ اہل ہند یا اہل پاک جب بھی پاکستان یا ہندوستان کی سرزمین پر ہوتے ہیں تو ان کا نظریہ الگ ہوتا ہے، بٹ جیسے ہی وہ دھرتی پر قدم رکھتے ہیں، سعودیہ کی زمین پر قدم رکھتے ہیں، تو فوراً چند لمحے بعد ان کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ کیوں نظریہ بدل جاتا ہے؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جن کو وہ مسلمان سمجھ رہے تھے، خادم الحرمین شریفین سمجھ رہے تھے، خادم الرسول سمجھ رہے تھے، وہ ایکچول خادم نہیں ہے، بلکہ وہ انسانی لبادے میں بھیڑیا ہیں، خائن ہیں، غدار ہیں، غاصب ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، قاتل ہیں۔ اب یہ زیارت کرنے والا جب پلٹتا ہے ہندوستان پاکستان تو اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، اور یہ اس بات کا احساس کر لیتا ہے یقینی طور پر یہی وہ افراد ہیں جو پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ کون افراد؟ اہل سعود، آل یہود جو افراد ہیں پوری دنیا میں، جہاں جہاں آپ یمن پہ آپ دیکھ لیجئے ظلم، نائجیریا میں دیکھ لیں وہاں فنڈنگ ہو رہی ہے، ملیشیا میں دیکھ لیں، کون کون سے ملک ہیں جہاں ان کی دخل اندازی نہ ہو، اور کبھی انہوں نے اتحاد کی بات نہیں کی، کبھی عالم اسلام کے جو مشترکہ دشمن ہیں ان کی بات نہیں کی، اور جبکہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہمیشہ محبتوں کی بات ہوتی ہے۔ اصل میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلی رہے اور انسانی تشخص بالکل ختم ہو جائے، اور یہ بالکل نہیں چاہتے کہ انسان جبال تعزیز تک اس کی رسائی ہو، بلکہ انسان کو یہ ذلیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور سعودی مزاج بھی ہے کہ ہر انسان کو وہ انسان کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ حیوان نما انسان سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جو افراد سعودیہ جا چکے ہیں وہ ان سے بدظن ہو جاتے ہیں، اور لہذا میں آپ کی خدمت میں ایک لفظ کا عرض کر دوں کہ آج اس دور جدید میں جہاں میڈیا کا زمانہ ہے، اور اگر آپ کے پاس اہل بیت چینل جیسا ایک یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں سے آپ حق کی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، مظلوم کی مدد فرما سکتے ہیں، میسج آف امام حسین کو کنوے کر سکتے ہیں، ایکچول ریئل اسلامک فیس کو آپ دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، انفارم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اہل بیت چینل کی جو خدمات ہے ناقابل فراموش ہے، اور اس طرح کی خدمات جو ہے انجام دینا واقعاً کوئی
یہ ایک مختصر عمل نہیں ہے بلکہ یہ جہاد ہے، اس دور میں جہاد ہے۔ جہاد ہے یقیناً ناظرین۔ ہم یہ جو اہل بیت ٹی وی جہاد کر رہا ہے، باطل قوتوں کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، آپ کو جگہ جگہ جہاں جہاں مسلمانوں اور شیعان حیدر کرار کے خلاف جہاں جہاں کام ہو رہے ہیں، جہاں جہاں دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، ہم بتا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم احتجاج کی آواز بلند کر رہے ہیں، اور یقیناً محبتوں کا پیغام دے رہے ہیں اہل سنت بھائی کو کہ اہل سنت بھائیوں کو کہ یہ وقت ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں قبل اس کے کہ بہت نقصان ہو جائے۔ یقیناً یہ جو قوتیں ہیں، خارجیت ہے، یہ سپاہ صحابہ ہے، لشکر جھنگوی ہے، طالبان ہے، یہ لوگ جو ہیں ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ گلے کاٹنے کا نام اسلام نہیں ہے، گلے ملنے کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے ہماری اپیل ہے تمام مومنین سے کہ ہمارے اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے برائے کرم ہمارا ساتھ دیجئے، ہماری ہیلپ کیجئے۔ اماؤنٹ بھی بہت بڑا نہیں، 72 ہے میرے خیال میں۔ جی ہاں، 72 پاؤنڈ کا اماؤنٹ ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے۔ 72 کا رشتہ کربلا سے ہے، اور 72 کا تعلق کربلا سے ہے، اور کربلا کا تعلق حل من ناصرین ینصرنا سے ہے، اور حل من ناصرین ینصرنا کا تعلق امام حسین سے ہے، اور اس آواز کا تعلق مومنین سے ہے، اور امام حسین کا تعلق نبی الانبیاء سے ہے۔ بے شک، یعنی حضرت آدم تک کی رسالتیں بچانے والے جو ہیں وہ کربلا میں موجود تھے، اور وہ آواز دے رہے ہیں کہ حل من کون ہے جو میرے اس مقصد میں، اس مشن میں میری مدد کرے۔ تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس آواز پر لبیک کہنے والے کہاں کہاں سے ہمیں کال کرتے ہیں۔ تو قبلت اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ یہ جو میڈیا کی کارکردگی ہے اس دور میں ہر گھر تک پہنچ رہی ہے، یہ آواز بڑی مضبوط آواز ہے، اسے مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اگر میڈیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، آپ کا جو چہرہ ہے وہ رانگ طریقے سے پیش کیا جائے گا، آپ کی تھاٹ کیسے پہنچے گی اگر میڈیا آپ کے پاس نہیں ہے؟ اور ہر دور میں میڈیا ہی کا کام تھا جس نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یزید نے امام حسین کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد اپروکسیمیٹلی 10,000 راوی، کچھ روایت یہ کہتی ہے کہ چند ہزار راوی یا 10,000 راوی، یہ جتنے بھی راوی تھے تمام روات کو، کتاب کو، رائٹرز کو جمع کیا تھا کہ کربلا کی تاریخ کو وہ لکھیں گے۔ صحیح۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے قلم کو خرید لیا تھا، ضمیر کو خرید لیا تھا، افکار مؤرخین کو خرید لیا تھا۔ لہذا وہ کربلا کے جو دیباچے کو لکھتے یا اس کا موجز لکھتے یا ہدف لکھتے، وہ یہ دکھاتے کہ کربلا میں ایک مختصر سی جنگ ہوئی تھی، اور اس میں جو جنگ کرنے آیا تھا حاکم کے خلاف وہ جو ہے باغی تھا۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیں رائٹرز پورے نہج کو بدل رہے تھے، پوری تھاٹ کو اور کربلا کے پوری خدمت کو اور زحمت کو بدل کر، اور امام حسین کے مقصد کو یزید کے ہزاروں راوی ایک طرف، اور یہ دو شخصیات جو کربلا سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ میڈیا زبان سے بھی ہے، آپ یہ جو بول رہے ہیں پوری دنیا میں اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں؟ اپنی لسان کے ذریعے نا، اپنی زبان کے ذریعے آپ بول رہے ہیں۔ تو یہ زبان بھی میڈیا ہے، اور اس زبان کے ذریعے سے آپ پوری دنیا میں چینل کے ذریعے سے اپنے میسج کو کنوے کر سکتے ہیں۔ علی کی بیٹی سیدہ زینب، آپ کے پاس کوئی کال تو نہیں ہے؟ ہمارے کرم فرما شاہ نواز جعفری اور مسز شاہ، ان کے خانوادوں کے لیے دعا فرما دیں، ان کی طرف سے خدا سلامت رکھے انشاءاللہ۔ تعاون ہوا ہے ہمارے ساتھ، ان کے مرحومین و مرحومات کو خدا انشاءاللہ غنی کی رحمت فرمائے، اور جتنے بھی افراد ان کے عشیرے میں ہیں، ان کے قبیلے میں ہیں، ان کے خانوادے میں ہیں، خدا بحق اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سلامت رکھے، مامون و محفوظ رکھے، اور بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے الہی۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو صدائے حل من پہ لبیک کہہ رہے ہیں، خدا ان کو انشاءاللہ سلامت کہیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ فرزند زہرا نے زمین کربلا پہ جو آواز بلند کی ہے وہ کربلا میں دب جائے گی۔ صحیح۔ کون تھا اس وقت؟ کوئی موجود نہیں تھا۔ امام حسین آواز دے رہے ہیں، کربلا کے صحرا سے آواز ٹکرا رہی تھی، حل من ناصرین ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ یہ آواز، ایک سوال یہ یہاں سے نکلتا ہے کہ حل من کی صدا اس وقت دی جب صرف اب جناب زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت علی اصغر موجود ہیں، تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں، اب امام حسین جو یہ صدا بلند کر رہے ہیں کہ میری مدد کرو، کیا زندہ رہنے کی انہیں خواہش ہے؟ نہیں، زندگی کے جس کا جوان بیٹا، جزاکم اللہ، امام قتل ہو جائے؟ میں آپ کی خدمت میں کیا بلکہ تمام ناظرین کی خدمت میں،
امام محتاج حیات نہیں ہوتا، کیا بات، امام حیات پر کنٹرول رکھتا ہے، وہ محتاج حیات نہیں ہوتا، تلواروں سے قتل نہیں کر سکتی، یہ تو بقائے دین کے لیے وہ قتل ہوتے ہیں، حفاظت دین کے لیے وہ شہید ہو جاتے ہیں، ورنہ تلواروں میں اتنی طاقت نہیں کہ کسی معصوم کو قتل کر دیں۔ وہ نوکے سنا پہ جانے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ سرتن سے جدا ہو جائے، بٹ میں مردہ نہیں، زندہ ہوں، میں مقتول ہوں، شہید ہوں، مگر زندہ ہوں، بول رہا ہوں نوکے سنا پر۔ تو تلواریں کسی معصوم کو اس معنی میں نہیں قتل کر سکتی، جسم تن کو الگ کر سکتی ہیں تلواریں، نیزے جگر کو چھید سکتے ہیں، تلواریں زخمی کر سکتے ہیں جسم کو، لیکن امام کو جو پروردگار قوت عطا کرتا ہے، امام زندہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے آج بھی امام حسین ہماری آواز کو سن رہے ہیں۔ امام حسین نے جو آواز بلند کی تھی وہ حیات کے لیے بلند نہیں کی تھی، کیا بات ہے، وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بلند کی تھی، اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے۔ واہ، امام یہ چاہتے تھے کہ آپ تحریک میں شامل ہوں۔ قیامت تک لوگ جو آئیں ان کو یہ موقع ملتا رہے آپ کہ جب خود تو زیارت میں نہیں یہ تھے، ارشاد فرماتے ہیں کاش ہم یا لیتنا کیا کنا بات ہے، فنفوذ فوزا عظیما، کاش مولا ہم کربلا میں ہوتے۔ کیا کرتے کربلا میں؟ شہید ہوتے نا، صحیح، بھوکے رہتے، پیاسے رہتے، مقصد میں قربانی مدد پیش ہوتی ہے کرتے، ان کے، اپنے سر کو قربان کر دیتے، اپنی حیات کو قربان کر دیتے، زحمتیں برداشت کرتے، تب اس منزل کامیابی پر آپ پہنچتے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے آپ کربلا میں نہیں ہیں، کربلا میں نہ رہ کر بھی آپ اس سوال یا اس صدا استغاثہ پر اگر آپ حلمین کی صدا سن کر آپ نے لبیک کہا اور امام حسین کے مشن میں شریک ہو گئے۔ کیسے مشن میں شریک ہوں ہم؟ اپنے اخلاق کے ذریعے شریک ہو جائیے، واہ، اپنی عبادت کے ذریعے شریک ہو جائیے، اہداف امام حسین کو اپنے وجود میں داخل کر لیجئے، امام حسین کے تھاٹ کو اپنی تھاٹ سے ملا دیجئے، اور اس کے بعد جو امام حسین کی فکر ہے، جو امام حسین کا مشن ہے، جو تحریک ہے، اس کو پوری دنیا میں آپ کو نشر کرنا ہے۔ آپ لکھ کر نشر کیجئے، بیان کر کے نشر کیجئے، ٹی وی چینل کے ذریعے نشر کیجئے، نشر کرنا ہے کہ امام حسین نے 1400 سال پہلے کیا کہا۔ اور امام حسین کا ایک جملہ بھی تھا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم سب کربلا میں ہوتے عاشوراء کے دن، کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، میں ایک معصوم بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، آب حیات مانگ رہا تھا، مگر انہوں نے تیرے ظلم سے میرے بیٹے کو شہید کر دیا۔ کیا ہے معصوم کے جملے؟ لیتکم، کاش تم ہوتے فی یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن تو مجھے دیکھتے میں کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ اس وقت یاد کیا ہے اپنے شیعوں کو، سلام کہا ہے، اللہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ میری لال سکینہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور آج ہم جب نماز کے بعد کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اسی سلام کا جواب ہے جو امام نے ہمیں سلام کہا ہے کربلا میں 61 ہجری میں۔ تو عزادارو، پریکٹیکل ہمیں حسینی بننا ہے، ایکچول ہمیں حسینی بننا ہے، نہج حسینی پر ہم کو چلنا ہے، پیغامات حسینی کو ہم کو نشر کرنا ہے، مورل کو، امام حسین کی جو تہذیب ہے، جو مورل ہے، جو ان کا دستور ہے، جو ان کا مشن ہے، جو ان کی تحریک ہے، اس میں ہمیں اسی انداز میں آنا ہے جیسے امام حسین ہم سے چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات جادہ حسینی پر رہ کر یقینی طور پر کربلا کو عام کیجئے انشاءاللہ۔ یقیناً قبلہ آپ ایران گئے، نجف گئے، حوض سے علم حاصل کر کے آئے اور پھر یہاں لوگوں تک، مومنین تک یہ علم پہنچا رہے ہیں، یہ بھی خدمت ہے۔ ہم اشعار پڑھ کے، نوحے پڑھ کے، مختلف صاحبان بیاض ہیں وہ نوحے پڑھ کے، مرثیہ خان ہے وہ مرثیہ پڑھ کے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ مختلف ڈیوٹیاں مولا نے دی ہوئی ہیں لوگوں کو، ظاہر سی بات ہے آپ اور جو یہ ان نعمتوں سے محروم ہے وہ اس طرح ساتھ دے سکتے ہیں کہ یہ چینل خدمت کر رہا ہے، اس میں آپ بھرپور حصہ لیں تاکہ آپ بھی اس میں شریک ہو سکیں اس کار خیر میں۔ کار خیر کرنے سے انسان غریب نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ یقین فرما لیں کہ فرض کریں کہ اگر آپ نے کوئی بھی کار خیر کیا، کسی یتیم کی، کسی غریب کی، کسی چینل کی آپ نے مدد فرمائی، آپ نے یہ نیت کیا کہ میں نے یہ اماؤنٹ، یہ پیسہ امام حسین کے مشن کے لیے میں نے دیا، صحیح، آپ کو ثواب اس کا مل گیا، ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھتا ہے۔ کیا معصوم کی متواتر اس طرح کی حدیث پائی جاتی ہیں کہ رزق بڑھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کار خیر انجام دیجئے۔ یہ جو آپ کا کار خیر اچھا، ہے، اس میں ڈبل فائدہ ہے۔ بالکل، جب آپ کا رزق بڑھا ہے تو آپ کی زندگی بھی بڑھی ہے، کیونکہ آپ کا رزق بڑھا ہے، جب آپ زندہ رہیں گے تو رزق کھائیں گے نا، بے شک تو زندگی رزق کے ساتھ ساتھ زندگی بھی بڑھی ہے، زندگی بڑھتی ہے، کیا رزق بات بڑھتا ہے آپ واہ کا، واہ۔ اس کے علاوہ ثواب بھی ہے، آپ کو ثواب فی الدنیا و ثواب فی الآخرہ، آخرہ، دنیا میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، آخرت میں بھی ثواب ملے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی مخیرین حضرات ہیں
جو کار خیر کرنے والے ہیں، میں ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سعادت الناس فی الدنیا الاسخیاء۔ مولا سے پوچھا گیا، سوال ہے نا پوری دنیا میں، آپ سوال کیجئے مولا سے، مولا دنیا میں کون سے افراد سردار ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت سارے ہمارے عزادار ہیں، مومنین ہیں، چاہنے والے ہیں، مولا کے غلام ہیں، نوکر ہیں، بٹ اس میں سرداران کون ہیں؟ کون ہیں افراد؟ کسے ہم اپنا سردار کہیں کہ یہ سب سردار قوم و ملت ہیں؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ سعادت الناس فی الدنیا الاسخیاء، جو سخی ہوگا اس دنیا میں وہی سردار ہے۔ یعنی اگر آپ کو سرداری چاہیے تو آپ کو بخل سے دوری اختیار کر کے لبادہ سخاوت کو اوڑھنا پڑے گا، آپ کو جادہ سخاوت پہ آنا ہوگا۔ یعنی سخاوت ایک ایسی عظیم صفت ہے، ایک ایسی عظیم کوالٹی ہے، جس انسان کے وجود میں سخاوت آ جاتی ہے، وہ انسان اپنے وجود میں چاشنی، اجتذاب، اٹریکشن محسوس کرتا ہے، اور وہ سردار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَفِي الْآخِرَةِ الْأَتْقِيَا، اور آخرت میں جو سردار بنیں گے وہ متقی افراد۔ تو دنیا میں بھی سرداری آپ لیجئے سخاوت کے ذریعے، اور آخرت میں بھی تقویٰ کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے سرداری بھی لیجئے اور جنت کے سرداروں کے سائے میں بھی رہیے۔ یقیناً قبلہ میں آسٹریلیا میں تھا اور وہاں محمدی سینٹر ہے، اس کو اور بڑا کرنے کے لیے، کیونکہ مومنین جتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے دنیا میں، تو اسی حساب سے امام بارگاہوں کی، بڑے امام بارگاہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں محمدی سینٹر کے لیے انہوں نے 22 ایکڑ زمین خریدی ہے ابھی، اور اس پہ وہ بنا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے فنڈ ریزنگ کا دن تھا، اور قبلہ عابد بلگرامی صاحب شاید تقریر فرما رہے تھے، تو انہوں نے اپیل کی، اور میں نے کہا کہ لائیں مجھے چادر دیں۔ ایک ذاکر کو اور لیا کہ ارے آپ کہاں؟ میں نے کہا ارے مولا حسین کی بارگاہ کے لیے مانگ رہے ہیں ہم، بالکل اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں، مولا حسین کے لیے مانگ رہے ہیں، تو اس میں کوئی شرم کی کیا بات ہے؟ تو جو نہیں بھی اس وقت جو بیچارے سوچ رہے تھے کہ بعد میں دے دیں گے، انہوں نے بھی دینا شروع کیا۔ تو یقیناً ہمارا مقصد جو ہے وہ اہل بیت کے پیغام کی ترویج ہے، اس لیے ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا مشن ہے اسے پورا کرنے میں جلد از جلد مدد کیجیے، تاکہ ہم اپنے اس مشن کو اور بہتر طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم جب پہلے سال آئے تو یہاں کچھ کمی تھی، اچھی خاصی کمی تھی، لیکن اب دیکھتے دیکھتے آپ لوگوں کی مدد سے، آپ لوگوں کے تعاون سے بہتر اس کے حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جو یعنی بہت اچھے طریقے سے آپ ہماری نشریات کو دیکھ سکیں گے، لیکن وہ سب ممکن ہے جب آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا یقیناً۔ جی قبلہ، جزاکم اللہ۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ سخی افراد ہی وہ سرداری حاصل کرتے ہیں۔ کیوں سرداری حاصل کرتے ہیں؟ اپنی سخاوت کی بنیاد پر۔ یعنی جو سخاوت ہے یہ سرچشمہ ہے، منبع ہے، یہ کمال ہے، یہ تعزیز ہے۔ جب ایک انسانی پیکر میں سخاوت آ جاتی ہے تو انسان مذہب و مسلک سے ہٹ کے بھی وہ معزز ہو جاتا ہے۔ جیسے حاتم تائی ایک جگہ کا نام ہے، وہ اسی منطقے سے منسوب ہے، اصل میں اس کا نام ہے حاتم۔ تو یہ جو ہے اپنی سخاوت کی بنیاد پر آج دنیا بشریت کے کانوں تک اس کی آواز ٹکراتی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی سخی غیر مسلم گزرا ہے تو حاتم ہے۔ تو انسان اس کو ایک اچھے نظریے سے، آج بھی اگر کوئی کسی پہ مہربانی کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ حاتم تائی بن رہے ہیں بھائی آپ تو۔ بے شک تو یہ اس سخاوت کی وجہ سے۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد جب حاتم تائی کا پہلے وقت گزرا ہے، اس کے بعد جب مولا متقیان آئے ہیں، جناب ابو طالب کے لیے بہت مشہور ہے کہ حضرت ابو طالب بہت سخی تھے، جناب ہاشم بہت سخی تھے، جناب حضرت علی علیہ السلام تو سخاوت کا مرکزی تھے، اور مولا متقیان نے اپنی زندگی میں سب کچھ جو پروردگار ان کو دیتا تھا وہ عطا کر دیتے تھے۔ خیبر کی فتح کے بعد تو مسلمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا شروع کیا ہے مولا کائنات کے ذوالفقار کے صدقے میں۔ دیکھیں اکثر جو ہے جہاں بھی آپ دیکھ لیں غربت کا لبادہ جو افراد اڑے ہوئے تھے، ان کی غربت کو اگر دور کیا ہے تو مولا متقیان علی بن ابی طالب نے۔ بہت سے افراد تاریخ کے دامن میں آپ دیکھیں تو وہ فقیر الافقر تھے، بلکہ وہ، لیکن جیسے ہی وہ اسلام کے لبادے میں آئے اور فقر فاقہ ان سے دور ہو گیا۔ تو مولا متقیان کا بہت بڑا احسان ہے بشریت کے اوپر، انسانیت کے اوپر، کہ مولا متقیان نے کوشش یہ کی اپنے زمانے میں کہ غربت کو، فقر فاقہ کو اور پورٹی کو دور کیا جائے، اور مولا نے نہج بیان کیا تھا اور سخاوت کو بہت عام کیا تھا۔ سخاوت کے
حوالے سے مولا متقیان نے نہج بلاغہ میں بہت گفتگو کی ہے، اور یہاں تک کہ لوگوں کو ڈانٹا ہے کہ لا تستشر البخل والجبن، میرے چاہنے والوں کسی بخل سے، کسی بخیل سے، کسی کنجوس سے کنسلٹ نہ کرنا، مشورہ نہ کرنا۔ کیوں مولا؟ عجب نہیں، آواز عالی آئے گی کہ اگر بخیل سے مشورہ کرو گے تو وہ تمہیں کار خیر نہیں کرنے دے گا، نیک کام نہیں کرنے دے گا، ولل جبنا، اور کسی بزدل سے بھی مشورہ نہ کرنا۔ یعنی مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا بزدلی سے دور ہو جائے اور بخل سے دور ہو جائے، بہادر بھی ہو اور سخی بھی ہو، کہ بہادر ہو اور سخی ہو۔ دیکھیں جنت میں جو ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے سخاوت ضروری ہے۔ صحیح۔ اگر انسان بخیل ہے تو جنت میں جانا اس کے لیے مشکل ہے، اسے سخی ہونا ہوگا، اسے متقی ہونا ہوگا۔ ہماری ایک سخی بہن نے، جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، ان کے والد سید علی حیدر شاہ مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں، بلندی درجات کے لیے، اور ان کی والدہ سیدہ جمشید بی بی کی صحت و سلامتی کے لیے دعا فرمائیں۔ خدا ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں مقام عنایت فرمائے انشاءاللہ، اور جو باحیات ہیں ان کے تمام غم کو، ہم کو، اور مشکلات کو اور مشاکل کو بحق اہل البیت علیہ السلام خدا دور فرمائے، یقیناً ناظرین رحمت انشاءاللہ ان کے لیے کھول۔ بے شک ناظرین، ہم بتاتے چلیں کہ ہمارا ساتھ مختلف جگہوں پہ آپ دے سکتے ہیں۔ ابھی تو یہ چل رہا ہے 786 وہ لوگ ہمیں چاہیے جو 72 پاؤنڈ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ آپ کوئی پروگرام اسپانسر کر سکتے ہیں، جیسے اذان ہے، ہم اذان دیتے ہیں، وہ آپ اسپانسر کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کے نام سے۔ جیسے کوئی مجلس ہے اس کو آپ اسپانسر کر سکتے ہیں، کوئی پروگرام اچھا آپ کو لگا، کوئی نوحے ہیں وہ آپ سننا چاہتے ہیں، اس کو اسپانسر کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ اپنے مرحومین کے نام سے، جو مستقل آپ کے مرحومین کو جس کا ثواب جاتا رہے گا، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد اس کا اپنا نامہ اعمال تو بند ہو گیا، لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان مرنے والوں کے لیے آپ حسنات بھیجیں اور اس طرح کے ثواب بھیجیں جو فرشتے ان کی خدمت میں لے جا کر پیش کریں کہ یہ گلدستہ آیا ہے آپ کے زندوں کی طرف سے، جنہوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ یقیناً وہ منتظر رہتے ہیں، آپ کے جو مر گیا وہ اب منتظر ہے قبر میں کہ میں جن کے لیے سب کچھ کرتا رہا ہوں، جن کے لیے میں نے اپنی زندگی پوری لگا دی، جن کے لیے میں گھر سے پردیس میں رہا، جن کے لیے میں گھر کی آسائشوں سے دور رہا، جن کے لیے میں باہر ملکوں میں بڑی اذیتوں کے ساتھ رہا، نوکریاں کی، اب وہ میرے لیے کیا کرتے ہیں۔ اصل وقت دیکھنے کا یہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اپنے مرحومین کے حوالے سے بھی آپ اس چینل کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ ان کے کار خیر میں، ان کے اعمال نامے میں بند ہونے کے باوجود اعمال نامہ ان کے کھل جائیں، اعمال نامے فائلیں کھل جائیں اور اس میں حسنات درج ہوتے رہیں۔ یقیناً بے شک یہ 786 کی جو عدد ہے بہت زیادہ نہیں ہے، اگر چونکہ ماشاءاللہ یہ چینل گلوبل ورلڈ میں دیکھا جاتا ہے، اگر لوگ مشارکت فرما لیں تو میرے خیال میں 78 جو ہے وہ 786 کوئی ٹو مچ نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، بٹ بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ہر ملک سے لوگ شرکت فرما لیں، اور جو ان کے مرحومین و مرحومات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نام پر وہ کار خیر کر سکتے ہیں۔ مثلا نیت کر لیں کہ یہ میرے فادر کی طرف سے ہے، یہ میرے والد کی طرف سے ہے، یہ میری والدہ کی طرف سے ہے، یہ میرے دادا کی طرف سے ہے، جو ان کے بچے باہر گئے ہوئے ملکوں میں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی، یہ جو زندہ افراد ہیں ان کے لیے بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کار خیر جو کر رہے ہیں یہ نیت کریں کہ امام حسین کے جو پیغامات ہیں اور کربلا کو نشر کرنے میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم نے یہ 72 پاؤنڈز یہ مولا کے پیغام کو نشر کرنے کے لیے ہم نے جو تعاون فرمایا ہے، مولا ہمارے مرحومین کو یا ہمارے بچوں کو اس کا اجر دیں، یقینی طور پر اس کا اجر ملے گا۔ آپ نیت فرما لیں، اور نیت فرما کر آپ دائمی ممبر بھی بنیں، اور اس کے علاوہ 72 پاؤنڈز دے کر بھی ظاہر سی بات ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی کرتا ہے فلہ عشر امثالھا، پروردگار اس کو اس دنیا میں 10 ٹائمز ڈبل ریوارڈ یہاں دیتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کو جزا اور ہے، بٹ یہاں پہ بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی وجہ سے آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب آپ کربلا جاتے ہیں اور چہلم میں تقریباً 30 ملین 40 ملین جو بھی آپ عدد شمار کر لیں، اتنے افراد ہیں، یہ نیکیوں ہی کی وجہ سے سفرہ لگتا ہے، کار خیر کا سلسلہ جاری ہے، اور وہاں افراد جا کر لبیک یا حسین کہتے ہیں۔ یہ پریکٹیکل حسینی ایک کردار ہے جو کربلا میں ادا کیا جاتا ہے، اور یہ تمام چیزوں کو آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔
ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چینل ہو، مسجد ہو، سینٹر ہو، حوزہ ہو، مدرسہ ہو، اس کو ایک شخص نہیں چلا سکتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب میں نے حوزے کی تاسیس کی ہندوستان میں 5 سال پہلے، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ایک حوزہ چلانا یعنی اٹس ناٹ ایزی، آسان نہیں ہے، جبکہ حوزے کا بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتا ہے، مختصر خرچ ہوتا ہے۔ یعنی ایک حوزے کا آپ سمجھ لیجیے ایئرلی زیادہ سے زیادہ 15,000 پاؤنڈ، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ بٹ ایک حوزہ چلانا جب مشکل امر ہے تو جائے کہ ایک چینل چلانا، جس کا چینل کا بہت زیادہ خرچ ہے، منتھلی خرچ ہے، اس کا اسپیس کا خرچ ہوتا ہے، مجھے اس کا علم ہے کہ اسپیس کا خرچ ہوتا ہے، دیگر بہت ساری چیزوں کا خرچ ہے۔ مگر چونکہ جو انسان اس راہ حسین میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے پیغام حسینی کو نشر کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں مشکلات سامنے آئیں گی، ہمیں زحمتیں برداشت کرنا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، بٹ ہم مضبوط طریقے سے، مضبوط ارادے سے نہج حسینی پر، صراط حسینی پر کھڑے رہ کر لبیک یا حسین کہیں گے۔ واٹ ڈو یو مین بائی لبیک یا حسین؟ یعنی پریکٹیکل حسینی کردار ادا کرنا ہے، یعنی ان نقدم اہلنا و اولادنا و اموالنا کل شیء نقدم للحسین، ہم امام حسین کے لیے ہر چیز مقدم کر دیں، ہر چیز پیش کر دیں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے خدمات ہو، چاہے حیات ہو، سب کچھ نام حسین پہ قربان کر دینے کا نام ہی لبیک یا حسین ہے۔ لبیک یا حسین صرف زبان سے ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ پریکٹیکل، یعنی مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیسے ساتھ ہیں مولا آپ کے ساتھ؟ آپ کی تحریک میں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اس لبیک یا حسین کی قیمت بہت بڑی چکا رہے ہیں مومنین۔ آپ نائجیریا میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں۔ جی ہاں، لبیک یا حسین یعنی کیا؟ کتب الحسین علیہ السلام رسالتاً الی من؟ الی حبیب ابن مظاہر، الی رجل فقیہ۔ امام حسین نے خط لکھا، کس کو لکھا؟ مرد فقیہ کو، مرد فقیہ کے نام۔ جزاکم اللہ۔ اب میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایک جملہ، یا حسین، حضرت حبیب ابن مظاہر کوفے میں اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین یعنی کیا؟ یعنی قربان کر دینا خود کو، اپنے گردن کو، اپنے سر کو قربان کر دینا، اپنی حیات کو نام حسین پر قربان کر دینا۔ کوفے میں حضرت حبیب موجود، ان کو پتہ ہے، انہوں نے جیسے کہا لبیک یا حسین یعنی پریکٹیکل، مکمل اپنے وجود کو امام حسین کے قدموں میں جا کے ڈال دیا، یعنی قربان کر دینے کا نام لبیک یا حسین، قربانی کا نام لبیک یا حسین۔ اگر صرف جناب حبیب کوفے میں ہوتے ہو کہتے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، تو اس لبیک یا حسین کا کوئی پریکٹیکل مفہوم نہ ہوتا، بلکہ اگر وقت کا امام آپ کو پکار رہا ہے تو پریکٹیکل اگر آپ مدد جس ناحیے سے کر سکتے ہیں امام کی مدد کیجئے۔ تو اسی طریقے سے امام حسین کے جو صحابی تھے، انہوں نے پریکٹیکل مدد کر کے کربلا کے میدان میں ایک پیغام دیا کہ دیکھو قربانی دے کر ہم نے امام حسین کا ساتھ دیا۔ آج امام حسین قربانی مثلا نہیں مانگ رہے ہیں، مگر ہمیں اپنے اخلاق سے، اپنی طریقت سے، اپنے انداز سے، اپنی قوت کے ذریعے جتنا بھی ممکن ہو ہم امام حسین کے پیغامات کو نشر کریں، اپنے یوتھ کے سامنے، جوانوں کے سامنے، نان مسلم کے سامنے ایک پیس کا، امن کا، شانتی کا پیغام دیں۔ اور یہ تمام چیزیں ممکن ہیں، چینل کے ذریعے سے ہی ممکن ہے کہ پورے گلوبل ورلڈ میں آپ میسیجز کو کنوے۔ جی ہاں بالکل، امام بارگاہ میں بھی جا کے دے سکتے ہیں، مسجد سے بھی یہ پیغام دے سکتے ہیں، لیکن جتنا پھیلاؤ اس چینل کی آواز کا ہے شاید اتنا پھیلاؤ اس مسجد یا امام بارگاہ۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد امام بارگاہ ساتھ نہ دیں، اس کو بھی آپ ہی نے ساتھ دینا ہے، آپ ہی نے اس کا ساتھ دینا ہے، مسجدوں کا بھی، اپنے سینٹرز کا بھی، اپنے اداروں کا بھی، سب کے لیے آپ کو مولا نے ڈیوٹیاں دی ہیں۔ یقیناً یا جتنے لوگ وہاں نائجیریا میں اس وقت وہ جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، جتنے لوگ یمن میں ہیں وہ عزاداری کر رہے ہیں، بم دھماکے ان پر کیے جا رہے ہیں، سعودی عرب کی فورس کی طرف سے دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے لبیک یا حسین کہنا نہیں چھوڑا۔ عراق میں موصل جیسے شہر میں لوگ اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں، جنازے ہم نے دیکھے ہیں آتے ہوئے مولا کائنات کے روضے میں اور امام حسین کے روضے میں اور حضرت عباس کے روضے میں ہم نے جنازے شہیدوں کے آتے ہوئے دیکھے کہ شان سے وہ جنازے آتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ خود بھی جا کر قربانی دی جائے۔ لیکن بات یہی ہے کہ وہاں جہاں یہ مسئلے ہیں وہ اپنی جانوں سے یہ قربانیاں دے رہے ہیں
اور پاکستان میں اپنی جانیں قربان جاتے ہیں، پتہ ہے کہ جائیں گے مجلس میں تو مار دیے جانے کا خطرہ ہے، لیکن جاتے ہیں مجلسوں میں اور وہاں زیادہ جاتے ہیں جہاں یہ مسئلے ہوں کہ نہیں جی یہ مجلس نہیں ہونے دیں گے، مومنین کو سلام ہے، جہاں پھر اس کے بعد وہ پوری توانائیوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کی عظمتوں کو، ان کے جذبوں کو سلام ہے یقیناً۔ اور جو آج احتجاج کر رہے ہیں ان شہداء کے حوالے سے، جو کل بے دردی سے چار دیواری کے اندر زنانی مجلس ہو رہی تھی، عورتوں کی مجلس ہو رہی تھی، وہاں قتل کر دیے گئے، ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ان کو بھی سلام ہے یقیناً۔ جو جہاں جہاں اس طرح کی قربانیاں دے رہا ہے، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، جو کینیڈا میں ہیں، جو امریکہ میں ہیں، جو لندن میں ہیں، جو آسٹریلیا میں ہیں، جو دوسرے ملکوں میں، یورپ میں ہیں، وہ ان کو اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن یہ لوگ اس طرح سے اس مشن میں شریک ہو سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں، یہ جو ہمارے چینلز ہیں، ان کی مدد کریں تاکہ اس مشن کو جاری و ساری رکھا جا سکے، اس پیغام کربلا کو، جو آفاقیت کا پیغام ہے، جو انسانیت کا پیغام ہے، اس مشن کو ہم جاری رکھ سکیں۔ اس کے لیے ہم آپ کی کالز کی منتظر ہیں یقیناً۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ تک ہماری یہ آواز نحیف آواز ہے لیکن پہنچ رہی ہوگی یہ آواز، اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس ہدف کو پورا کیا جائے تاکہ ہم اس مشن کو جاری رکھ سکیں۔ بے شک بے شک، نہیں ظاہر ہے کہ مومنین انشاءاللہ بیدار ہوں گے، اور جو حضرات دیکھ رہے ہیں میں ان سے ملتمس ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھیے اور اہل بیت چینل کی مدد کیجیے اور کار خیر میں آپ شریک ہو جائیے، اس لیے کہ تحریک حسینی اور امام حسین کے میسج کو نشر کرنے میں اہل بیت چینل مسلسل خدمات انجام دے رہا ہے، اور آپ جہاں بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، جس زمین اور سرزمین پر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسی جگہ سے فون کیجئے اور فون کر کے اہل بیت چینل کے اس مشن میں شریک ہوئیے۔ بلکہ یہ اہل بیت چینل کا مشن نہیں بلکہ امام حسین کا مشن ہے، امام حسین کی تحریک کا حصہ بنیے اور بن کر وہ پیغام حسینی جو کربلا میں امام حسین نے عام کیا تھا، اس پیغام میں آپ شریک ہو جائیں۔ سوچنے کی ضرورت نہیں، بیدار ہوئیے اور امام حسین کی اس تحریک میں حصہ لیجئے۔ اور 72 پاؤنڈز کوئی بہت بڑا ظفر بھائی اماؤنٹ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارے افراد جو یورپ میں دیکھ رہے ہیں اس وقت یا اور بہت سارے مملکت میں ہیں، خدا ان کو اجر جزیل اور رزق کثیر عنایت فرمائے۔ قبلہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر دو آدمی بھی کسی کے یہاں مہمان آ جاتا ہے، یہاں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں یا آسٹریلیا میں، تو جب یہ کھانا کھلانے کے لیے لے جاتے ہیں باہر ہوٹل پہ، تو 150-200 کا تو بل ویسے ہی بن جاتا ہے، پاؤنڈ کا، ڈالرز کا۔ تو اگر اس چیز کو بھی ہم اہمیت دیں کہ ہمیں اس مشن میں بھی کام کرنا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ ساتھ نہ دیں، صرف محسوس کرنے کی بات ہے اس چیز کو۔ بس ظاہر سی بات ہے کہ جس دن یہ احساس ہم کر لیں کہ نہیں یہ ہمارے قوم کا چینل ہے، ہم لوگوں کا چینل ہے، مولا کا چینل ہے، تو ہم سب بیدار ہو جائیں اور بیدار ہو کر کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر ایک طاقت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ آپ مدد کیجیے تاکہ یہ سلسلہ مزید جاری رہے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ اور اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان رہنے کی ضرورت نہیں۔ ظاہر سی بات ہے چینل تو چلتا رہے گا، اس لیے کہ یہ منسوب ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ چینل چلتا رہے گا۔ جو چیزیں اہل بیت سے منسوب ہو جاتی ہیں اور ان کا ہدف اچھا ہوتا ہے، مقصد اچھا ہوتا ہے، اس میں مزید قوت عطا ہوتی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور آپ سب کو خدا سلامت رکھے، آپ سب کو اجر جزیل عنایت کرے۔ آپ جہاں پہ بھی ہوں، جس ملک میں رہیں، اپنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیغامات ہیں، اپنی قوت کے حساب سے، اپنے اختیارات کے حساب سے آپ پیغامات اہل بیت کو نشر کیجیے۔ جی، ہماری بہن ہے نسیم فاطمہ صاحبہ، انہوں نے 2 سبسکرپشن لیے ہیں، ایک اپنے نام سے، ایک فیملی کے نام سے، ایک ان کی والدہ مرحومہ کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بحیات ہیں ان کو انشاءاللہ اجر جزیل بلکہ اجر اجزل عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ ان سب کو تمام بلیات ارضی و سماوی سے خدا الہی آمین، معمول و محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں کہ یہی احساس ہے ظفر بھائی، کہ انہوں نے فوراً احساس کیا کہ ہمارے مرحومین چلے گئے ہیں، اب ان کو ضرورت ہے، نذیر فاطمہ مرحومہ کو ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہلو، جی جی، نفیس نقوی عرض کر رہا ہوں دوست۔ ارے نفیس نقوی صاحب، شاعر اہل بیت، جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کراچی کی فضاؤں سے بول رہے ہیں، سلامت آپ کا ٹی وی دیکھ رہا ہوں میں، سلامت رہیے۔ ٹی وی
مولا آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ ناظر صاحب رکھے. کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کس کے ساتھ؟ جی آباد آپ کی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ حفظ و امان میں رکھے. جی جی، بس آپ کی دعائیں، آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے اس چینل کے لیے جو ہے وہ نئی مولانا روح. کو بھی سلام کر دیتا ہے. یہ ناظر صاحب ہیں نا؟ یہ ناظر صاحب نہیں ہیں، یہ ہمارے قلب عباس رضوی صاحب ہیں، بھارت سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان. میرا سلام کر عالم دیجیے دین. گا ان سے بھی. جی وعلیکم السلام وہ ورحمۃ اللہ. سن رہے ہیں، بلکہ سلامت عالم رہیں آپ. اسلام آپ کی آواز سن رہا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق، آپ لوگوں کے توفیقات میں اور آپ کے چینل کو کہ مشہور ہو اور تمام لوگوں کے دلوں میں اہل بیت ٹی وی جو ہے وہ جاگزی ہو جائے اور لوگ اس کے طرف راغب ہوں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کا موقع عنایت فرمائے پروردگار. الہی آمین. میں جانتا ہوں کہ آپ بھی ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں عزاداری ایک جہاد کرنے کی صورت میں ہے. یقیناً آپ تمام عزاداروں کو بھی مولا کی ضمانت میں دیا، آپ تمام عزاداروں کو مولا کے سپرد کیا. اسی طرح عزاداری کرتے رہیے، اس مشن کو جاری رکھیے. اہل بیت بھی اپنے مشن کو جاری رکھے ہوا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرماتے رہیے. نفیس نقوی صاحب شکریہ. اگر کچھ اور کہنا چاہیں آپ تو. دعا جی انشاءاللہ. جی سلامت رہیے. شکریہ اہل بیت فون کرنے کا. نفیس نقوی صاحب تھے ہمارے. میں یہ کہنا چاہ جی. رہا تھا کہ جی جس طرح سے ابھی اس وقت جو ماحول چل رہا ہے نواخانی کا جی یا ذاکرین جو علامہ بنے ہوئے ہیں کچھ، جی جتنے بھی ذاکرین آ رہے ہیں جو منبر رسول پہ آتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں جی اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو کیا ان کے لیے کوئی ایسی لائن نہیں ہے کہ ان کو روکا جائے؟ الٹی سیدھی بکواس کر کے چلے جاتے ہیں. سرکار ہم نے اسی لیے اہل بیت ٹی وی سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. یقیناً یہ جو اہل بیت سے وابستہ چینل ہے، یہاں سے امن پسندی کی بات ہوتی ہے، محبتوں کی بات ہوتی ہے، بھائی چارے کی بات ہوتی ہے، اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے. یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں بکواس کرتے ہیں، وہ ان کا خارجیت سے تعلق ہے، وہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے ہم محبتوں کا پیغام دیتے ہیں. ہمارے ساتھ اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی. جی درد محسوس کرتے ہیں لوگ جو اسلام، جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں، جو مسلمانوں میں دہشت گردیاں کر رہے ہیں، اس درد کو محسوس کرتے ہیں لوگ. بلکہ میں اس سے ہٹ کے ایک جملہ کہوں کہ مسلمانوں تک نہیں بلکہ انسانیت میں جو تفریق برپا کر رہے ہیں. اسلام آیا تھا انسان کو جادہ تعزیز پہ لانے کے لیے، لہٰذا جو افراد انسانیت میں تفرقہ برپا کر رہے ہیں، مذہب و مسلک کے افراد میں تفرقہ برپا کر رہے ہیں، ان کا انسانیت سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اسلام ایک ایسا عظیم مذہب ہے، ایک ایسا عظیم دستور ہے جو بشریت کی سربلندی کے لیے آیا ہے، بشر کو منزل تعزیز و تبجیل و یقین تک لے جانے کے لیے، بشریت کی معراج پر لے جانے کے لیے. لہٰذا ہم بشریت کی گفتگو کرتے ہیں، انسانیت کی گفتگو کرتے ہیں. تفریق جو افراد ڈالتے ہیں کسی بھی مذہب کے حوالے سے ہو یا انسانیت میں جو تفریق ڈالتے ہیں، اسے انسان کیا بلکہ اسلام کوئی اسے پسند نہیں کرتا، خدا بھی پسند نہیں کرتا. وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی بہن. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. علیکم السلام. جو ہندوستان سے آئے ہوئے مولانا ہیں، میرا ان کو بہت بہت سلام، اور ظفر صاحب آپ کو علیکم بہت السلام ورحمۃ اللہ. اور ایک مجلس ترحیم کی درخواست ہے اپنے والدین کے لیے، اور جو شہداء کل کراچی میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ایک مجلس کی درخواست ہے، تو میں ڈونیٹ کر دوں گی. جی بالکل. کنٹرول روم سے آپ بتا دیجیے گا اپنے مرحومین کے نام اور شہداء کے نام تو ہمارے پاس ہیں ہی. شکریہ. تو ان کے لیے اگر کل مجلس ہو جائے پہلی سفر کو، جی تو ایک مجلس ان کے نام سے کرا دیے تو بہت ہی
انشاءاللہ مشکور ہوں گی۔ ارے شکریہ آپ کا، آپ نے اس آواز پر لبیک کہا۔ یقیناً یہ بہن ہماری درد محسوس کیا ہے انہوں نے کہ شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے بھی مجلس ہو۔ ہمارے مظفر کریم صاحب نے ڈونیشن دی ہے اور ان کے والد رفیق کریم مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے سلامت رکھے اور ان کے مرحومین کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے، اور جو افراد بھی اس جادے میں اس راستے میں مدد فرما رہے ہیں اور پیغامات کو نشر کرنے میں کمک کر رہے ہیں، خدا ان کو اجر اجزل عنایت فرمائے۔ ابھی دیکھیے کہ یہ محترمہ نے فون کیا ماشاءاللہ اور کراچی کا درد محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہے انسانیت، یہی ہے در حسین کہ در حسین پر ہر شخص درد محسوس کرتا ہے۔ جی ہاں بالکل، یقیناً کہیں کے بھی مومن ہو، کہیں کے بھی مسلمان ہو، یہ در حسین ہے جو سب کو کربلا سے ملا۔ بالکل، اور کربلا میں خالی مسلمان ہی نہیں تھے جنہوں نے جان دی ہے نواسۂ رسول کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ قلبی ہیں اور راستوں میں اس کے علاوہ ہندوستان کے جو برہمن ہیں، جی ہاں حسینی برہمن، ان کا تو دعویٰ ہے، تاریخ نہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ امام حسین کی نصرت کے لیے جا رہے تھے کربلا، اور قریب ہی پہنچے تھے کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی تھی۔ برہمن کا ایک قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا تھا، ایک راجہ نے روانہ کیا تھا، یہ دعویٰ ہے برہمن کا، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور بڑا تیز رفتار وہ پورا قافلہ آیا تھا، لیکن وہ پہنچے جب شہادت ہو گئی، اور آج بھی وہ اپنے آپ کو برہمن حسینی کہتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، روز عاشورہ وہ کھانا نہیں کھاتے۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پہ میں نے ان کو دیکھا ہے، کلام پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ان لوگوں کو، اور نوحے پڑھتے ہوئے۔ یہ درد کا رشتہ، یہ محبت کا رشتہ، یہ یقین کا رشتہ، یہ ایثار کا رشتہ، یہ قربانی کا رشتہ ہمیں کربلا سے امام حسین سے ملتا ہے، اور یقینی طور پر جہاں جہاں ہمارے حسینی بستے ہیں اور رہتے ہیں، اور امام حسین کا درد، امام حسین کی فکر، امام حسین کی قربانی ان کی زندگی میں ہے، وہ قصب فیض فرما رہے ہیں انشاءاللہ۔ یقیناً ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائی جو بنگال سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی کتنے درد بھرے لہجے میں یہ بات کی کہ یہ جو قتل و غارت گری کر رہے ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ان کا دین سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جانور ہیں، درندے ہیں جو انسانیت کو قتل کر رہے ہیں، انسانوں کی شکل میں ہیں، لیکن یہ جانور ہیں، درندے ہیں جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے، اسلام کے لبادے میں آ گئے ہیں۔ یہ کل بھی خارجیوں، رسول نے بتایا تھا خارجیوں کا حلیہ، اور اگر آج آپ دیکھیں کچھ مسلمانوں کی شکلیں تو وہی تصور میں ابھر کے آ جاتا ہے وہ حلیہ جو رسول بتا کر گئے ہمیں، خارجیوں کا حلیہ۔ ظاہر سی بات ہے، اور جو اسٹڈی کر رہے ہیں، جو ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ایک لفظ سے سمجھ جاتے ہیں کہ جو افراد اس وقت موجود ہیں اور بشریت کے جو قاتل ہیں، وہ یقینی طور پر یہ وہی خارجی ہیں جن کی شناخت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کروا کے گئے تھے، کہ ان کے سجدوں کے بڑے موٹے موٹے نشان ہوں گے۔ یہ سجدے نہیں کر رہے ہیں، یہ اصل میں ایک گمراہ کرنے کا ان کا سلیقہ اور طریقہ ہے۔ اگر یہ اپنے اس لبادے میں آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان لیں گے، لہٰذا یہ لبادہ اسلام اوڑھ کر آئے ہوئے ہیں تاکہ لوگ گمراہ ہو سکیں، اور لوگ مگر الحمدللہ میں اس چینل کے ذریعے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ ابھی بیدار ہو رہے ہیں، اور بیدار ہو کر حقیقی مسلمان، ریئل مسلمان اور ریئل اسلام کو لوگ پہچان رہے ہیں، اور وہ افراد جو لبادہ اسلام پہن کر اسلام کے صحن میں داخل ہو گئے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ انسان نہیں ہیں، اور وہ اسلام جو پیش کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، وہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ ایسے افراد جو بشریت کو قتل کر رہے ہیں، انسانیت کے خطرناک اور خونخوار بھیڑیے اور دشمن ہیں، ان سے سب کو بچنے کی ضرورت ہے اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور امن و شانتی کا پیغام دینے کی ضرورت ہے، ایک محبت کا پیغام دینا چاہیے، کیونکہ امام حسین کربلا میں امن و شانتی اور محبت کا پیغام دینے گئے تھے، اخلاق کا پیغام دینے گئے تھے، اصلاح کرنے کے لیے امام حسین گئے تھے۔ انشاءاللہ یہ اصلاح کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یقیناً اہل بیت ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے میں خاص طور سے ان اہل سنت بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں جو اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں، جو اس درد کو محسوس کر رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اہل سنت بھائیوں سے کہ اگر اہل بیت پہ ساتھ دینا چاہیں تو ٹھیک، ہم شکر گزار ہوں گے، لیکن اپنے آپ چاہیں تو اپنے ان چینلز کا ضرور ساتھ دیں
ہیں جو اتحاد کی بات کر رہے ہوں, جو محبتوں کی بات کر رہے ہوں, جو چاہتوں کی بات کر رہے ہوں. کیونکہ یہ مسلمان کے روپ میں آئے ہوئے ہیں خارجی, نہ یہ آپ کے دوست ہیں, نہ ہمارے دوست ہیں, نہ اسلام کے دوست ہیں, نہ یہ اپنے ملکوں کے پاسبان ہیں, نہ اپنے ملکوں کے دوست ہیں. ان خارجیت کو, اس خارجیت کے مشن کو توڑنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع مل کر جو ہے وہ اس شیطانیت کا مقابلہ کریں, اس ابلیسیت کا مقابلہ کریں. یقیناً آپ کو بھی اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے, آپ کو بھی یا اس چینل کی یا اپنے اس چینل کی مدد کرنی ہے کہ جو اس پیغام کو عام کر رہے ہیں, حق کی آواز بلند کر رہے ہیں, کربلا کی آواز بلند کر رہے ہیں, کربلا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, امام حسین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جو محبتوں کی باتیں کرتے ہیں, جو الفتوں کی باتیں کرتے ہیں, چاہتوں کی باتیں کرتے ہیں. یقیناً میں بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس وقت جاری ہے وہ اس لیے جاری ہے کہ ہم آپ سے اپیل کر سکیں, آپ سے درخواست کر سکیں کہ اس چینل کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں 786 وہ لوگ درکار ہیں جو ہماری مدد کریں, جو اہل بیت کی مدد کریں, جو اس چینل کی مدد کریں, جو اس پیغام کی مدد کریں, جو کربلا سے فضا میں بلند ہوئی وہ صدا حل من ناصر ینصرنا, اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہماری مدد کریں. 72 پاؤنڈ کے حوالے سے ہماری درخواست ہے, اپیل ہے آپ تمام عالم اسلام سے, ملت اسلامیہ سے, مسلمانوں سے, مومنین سے, عزاداروں سے, ماتمداروں سے, ان لوگوں سے جو درد محسوس کرتے ہیں اس موقع پر, جو حالات اس وقت دنیا بھر کے ہیں اس کو محسوس کرتے ہوئے یقیناً آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان اداروں کو مضبوط کریں تاکہ ہم بھرپور طریقے سے ان ابلیسیت کا, اس خارجیت کا مقابلہ کر سکیں. یقیناً قبلت اس وقت جو کائنات کے حالات ہیں, اس وقت جو دنیا بھر کے حالات ہیں, اس میں اور زیادہ ذمہ داری نہیں بن جاتی مسلمانوں کی, مومنین کی, عزاداروں کی کہ اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے ہر طرح سے مدد کی جائے؟ بالکل ذمہ داری ہے, مدد کرنا چاہیے, ہر ادارے کی مدد کرنا چاہیے. اور یہ دور تو مزید ایک اہم اور خاص دور ہے جس میں تمام بشر کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے, بالکل بیداری کی ضرورت ہے. اور عزاداری کا جو سلسلہ قائم ہے, اسی لیے عزاداری آپ کو بیداری سکھاتی ہے. عزاداری یعنی بیداری, عزاداری یعنی دینداری, عزاداری یعنی حماس, عزاداری یعنی بصالت, عزاداری یعنی شجاعت, عزاداری یعنی امام حسین کی تحریک کو دنیا بشریت کے سامنے عام کرنا. تو اس دور جدید میں تو مور امپورٹنٹ ہے, مور اسینشل ہے کہ وی شوڈ ٹرائی اور بیسٹ. ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایکچول اسلامک فیس کو اور ایکچول اسلامک میسیجز کو پوری دنیا میں نشر کریں, اس لیے کہ بہت زیادہ حملہ ہے اور بہت زیادہ غلط طریقوں کو, رسم اور ٹریڈیشن اور غلط انداز کو اور غلط بہت سارے طرق کو اسلام کا نام دے کر پیش کیا جا رہا ہے. کفر, نفاق اور شیطنت غلط جادوں پر آ کر اسلام کے نام کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ آپ بیدار ہو جائیں اور خصوصاً نہج بلاغہ کی اسٹڈی کریں, مطالعہ کیجئے نہج بلاغہ کی, اور جہاں رہیے پیغامات علی کو نشر کیجئے اور بتائیے پیغامات علی کو مولا متقیان نے کیا پیغام دیا ہے, امام حسین نے کیا پیغام دیا, امام علی نے کیا پیغام دیا, اہل بیت نے کیا پیغام دیا. ان تمام چیزوں کو اپنے اختیارات کے مطابق, اپنی قوت کے مطابق نشر کیجئے. اور مزید اہل بیت چینل, چونکہ ان پیغامات ہی کے لیے چینل کھولا گیا ہے تاکہ یہ مزید پیغامات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نشر ہو سکیں. اور جہاں جہاں آپ دیکھیں, چاہے وہ جو چینل ہے یا مراکز, مثلا آپ کا ایک سینٹر ہے, آپ اس سینٹر سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پیغام حسینی کو آپ نشر کریں. صحیح. مقصد یہ ہے کہ امام حسین کی تحریک کو آپ آگے بڑھائیں. مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو, اپنے اجیال کو, اپنے اطفال کو, اپنے کڈس کو, اپنے یوتھ کو بیدار کریں اور امام حسین کی تحریک میں ان کو شامل کریں. تو آپ کے مرکز اور حسینی اور امام بارگاہ کا یہ ارادہ, اسی طریقے سے اس چینل کا بھی یہی مقصد ہے. وہی مقصد جو حسینیات کا ہوتا ہے, وہی مقصد, یعنی ہم مقصد حسین کو نشر کریں, صحیح, امام حسین کے پیغامات کو نشر کریں اور لوگوں کو بیدار کریں. یقیناً بیدار رہیے اور خالی مدد نہیں کیجیے بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کیجیے اتحاد کے ذریعے. اتحاد کی دولت بھی بڑی سب سے عظیم دولت ہے. آپ متحد ہوں گے تو دشمن کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. آپ متحد ہوں گے تو وہ کسی بھی محاذ سے آپ پر حملہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. آپ میں اتحاد ہوگا, جب آپ کی آواز ایک ہوگی, لبیک یا حسین,
تو دشمن کی مجال نہیں ہے. دشمن بہت بزدل ہے, دشمن بہت بزدل ہے. یہ چھپ کے حملہ کرنے والے لوگ ہیں. یہ بم دھماکے کر سکتے ہیں کہ بیگ لا کے رکھ دیا بم کا, یا خود کچھ جیکٹ پہن کے آ گئے, اس کو کسی مریض کو پہنا کے بھیج دی, کسی کو مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو جیکٹ پہنا کے بھیج دی. یہ بہت بزدل لوگ ہیں. آپ بہادری سکھاتی ہے کربلا ہمیں, بہادر بنیے. یقیناً آج ہمیں ظلم کا سامنا کرنا ہے. مرنا تو ویسے بھی ہے, موت تو ویسے بھی آنی ہے, بجائے اس کے کہ اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ کے مرے. ہمارے ہاں تو شہادت ویسے بھی ہے کہ محبت دل میں ہے اہل بیت کی, تو مر گئے تو وہ شہادت کا درجہ مل جاتا ہے, بستر پہ بھی مر گئے تو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے. لیکن جب آپ مجاہدانہ زندگی گزاریں گے نا, جب آپ یہ سوچ کے زندگی گزاریں گے کہ کبھی بھی کسی یزید کا سامنا ہو سکتا ہے, تو اس زندگی کا مزہ ہی الگ ہے, اس زندگی کا فائدہ ہی الگ ہے. میں کل دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ شہید خرم زکی کا بیٹا جس طرح سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کھڑا ہو کے آواز بلند کر رہا تھا کہ جو طالبان کا یار ہے غدار ہے, غدار ہے, جو سپاہ صحابہ کا یار ہے غدار ہے, غدار ہے. تو میں خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اس شہید کے بیٹے میں, جس نے اپنے تڑپتے ہوئے باپ کا جنازہ دیکھا تھا, اس میں کتنا جذبہ موجود ہے, کتنی جرت موجود ہے. اکیلا جا کے اپنی دادی کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ نعرے بلند کر رہا تھا. اور سلام ہو اس شہید کے بیٹے پر کہ جس کو, اور یہ قوت ہمیں ملتی ہی کربلا سے ہے. یقیناً یہ جذبے, یہ قوتیں ہمیں کربلا سے ملا کرتی ہیں, جو ہمیں اس طرح سے ظالموں کے سامنے کھڑی کر دیتی ہیں لے جا کے. بے شک یقینی طور پر اگر کربلا انسان کے پاس نہ ہو تو انسان کو جینے کا سلیقہ اور مرنے کا طریقہ نہ آئے. کیا بات. طاغی اور طغات اور ظالم اور سب سے بڑے جابر کے سامنے گفتگو کرنے کی جرت کسی انسان کے پاس نہ ہوتی اگر امام حسین نہ ہوتے. امام حسین نے ایک بصالت اور شجاعت کے اس پیکر کو پیش کیا ہے کہ یاد رکھو, بھوک اور پیاس کی شدت سے جسم کمزور ہو سکتا ہے لیکن ارادہ کمزور نہیں ہوتا ہے. ارادے کی پختگی کا نام امام حسین ہے. یعنی ایک مضبوط, الحسین هو المحرک, الحسین هو المبدا, الحسین هو المنبع, الحسین هو الشرف. حسین اس ذات کو کہتے ہیں جس نے بشریت کے تھاٹ میں, مزاج میں, فکر میں ایک انقلاب برپا کر دیا کہ ہر دور کا طاغی اور ظالم گھبراتا ہے. اس لیے گھبراتا ہے کہ امام حسین نے ایسا درس دے دیا ہر انسان کو کہ کسی بھی ظالم اور جابر اور طاغی اور طغات سے نہ گھبرانا, بلکہ اپنے شجاعت کو اور بصالت کو اور قوت کے ساتھ اس ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر حق کی آواز کو بلند کرنا, یہ امام حسین نے سکھایا ہے. مظلوم کی مدد کرنا امام حسین نے سکھایا. امام حسین نے کہا کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے جسم کمزور ہو سکتا ہے لیکن امامت کے فیصلوں میں کوئی کمزوری اور کوئی نقاہت پیدا نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ہم درس کربلا کو اسی مفہوم سے سمجھیں. علینا ان نفہم الحسین حتی نفہم الدین, من لم یفہم الحسین فلن یفہم الدین. ضروری ہے کہ ہم امام حسین کو سمجھ لیں اور پہچان لیں. جس نے امام حسین کو نہیں پہچانا وہ دین کو نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ لأن الحسین هو الدین, حسین ہی کو دین کہا جاتا ہے. یعنی دین کو اگر پہچاننا ہے تو حسین کو پہچاننا ہوگا, حسین کے جادوں سے آپ کو گزرنا ہوگا اور اپنی فکر میں انقلاب برپا کرنا ہوگا, اخلاق حسینی کو اپنانا ہوگا, طریق حسینی کو اپنانا ہوگا. تب جا کر آپ کی تھاٹ میں, آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا. اور جب انقلاب برپا ہوگا تو یقینی طور پر ہر شعبے میں امام حسین آپ کے نظر آئیں گے. اور جب ہر شعبے میں امام حسین نظر آئیں گے تو آپ حقیقی حسینی ہر دور میں پرچم حسین لے کر ہر جادے پر اور ہر عرض کائنات پر آپ لہرا کر یہ اعلان کریں گے کہ ہم نے جذبہ, یہ قوت, یہ ایثار امام حسین سے سیکھا ہے. ناظرین, ہم منتظر ہیں آپ کی کالز کے, اور یقیناً میں پھر دہراتا چلوں کہ ہم اپنے کینیڈا, امریکہ اور یورپ اور آسٹریلیا کے مومنین کی کالز کا انتظار کر رہے ہیں. اور اب تک جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے, ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ان کے نام کر رہا ہوں, ان کے مرحومین کے نام, اس کلام کا سارا ثواب میں ان مرحومین کے نام کر رہا ہوں جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے. میں نوحہ پیش کر رہا ہوں ان مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے, اور اس کا ثواب ان مرحومین کے نام کر رہا ہوں جن کے وارثوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے. کربلا کے دشت میں
زینب پہ تنہائی نہ ہو، وہ گھڑی آئے نہ یا رب میں رہوں بھائی نہ ہو، کربلا کے دشت میں زینب پہ تنہائی نہ ہو، وہ گھڑی آئے نہ یا رب میں رہوں بھائی نہ ہو۔ شہ نے سوچا خاک سے اٹھنے کی کوشش ہو یہ کاش، شہ نے سوچا خاک سے اٹھنے کی کوشش ہو یہ کاش، موت کی آغوش میں اکبر کی انگڑائی نہ ہو، موت کی آغوش میں اکبر کی انگڑائی نہ ہو۔ سوچتے تھے سید سجاد ماں بہنیں ہیں ساتھ، سوچتے تھے سید سجاد ماں بہنیں ہیں ساتھ، شام کے بازار میں کوئی شناسائی نہ ہو، شام کے بازار میں کوئی شناسائی نہ ہو۔ کہتے تھے عباس سے پہلے ہی آ جائے موت، کہتے تھے عباس سے پہلے ہی آ جائے موت، ہو سکینہ تشنہ لب اور مجھ سے سقائی نہ ہو سکینہ تشنہ لب اور مجھ سے سقائی نہ ہو۔ شام ڈھلتے ہی مدینے میں یہ کہتی تھی رباب، شام ڈھلتے ہی مدینے میں یہ کہتی تھی رباب، میری بچی شام کے زنداں میں گھبرائی نہ ہو، میری بچی شام کے زنداں میں گھبرائی نہ ہو۔ ماتم سرور میں مر جاؤں تو ہے فتح و ظفر، ماتم سرور میں مر جاؤں تو ہے فتح و ظفر، کون ہے جو خلد زہرا کا تمنائی نہ ہو، وہ گھڑی آئے نہ یا رب میں رہوں بھائی نہ ہو۔ حیاکم اللہ ماجورین، انشاءاللہ خدا آپ کو اجر جزیل عنایت کرے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پردرد آواز، خدا اس آواز کو انشاءاللہ سلامت رکھے۔ مولا ان تمام مومنین اور مومنات کو سلامت رکھے جو اس وقت اہل بیت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جو نہیں دیکھ رہے وہ بھی، اور ملت اسلامیہ کو مولا سلامت رکھے، آباد رہیں تمام، خدا سلامت رکھے سب کو انشاءاللہ۔ جی قبلہ مشن جاری ہے ہمارا اور ہم منتظر ہیں آپ کی کالز کے، اور یقیناً قبلہ نے بتایا کہ جو لوگ چاہیں تو اپنے مرحومین کے حوالے سے، جو چاہیں، جیسے کہ ابھی ہماری ایک بہن آئی تھی
اور انہوں نے کہا کہ میرے مرحومین اور خصوصاً وہ جو کل کراچی میں جام شہادت نوش فرما کر بارگاہ مولا حسین میں جا چکے، کربلا کی فضاؤں میں ان کی روحیں چلی گئی ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے مجلس نشر کر دیجیے گا۔ اسی طرح میں مومنین سے گزارش کروں گا، یقیناً ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ڈونیشن دینا ہے 72 پاؤنڈ۔ جی جی بہن، دعا چاہتی ہوں۔ بڑی مہربانی۔ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ دونوں کا بیٹھنا۔ مولانا صاحب کو بہت سلام میرا۔ علیہ السلام، خدا سلامت رکھے آپ کو انشاءاللہ۔ علیہ مولانا انہوں نے مدد کی ہے، چینل کیا، آپ ان کے مرحومین کے درجات کی بلندی اور ان کے خانوادے کے لیے صحت و سلامتی اور رزق کی کشادگی کے لیے دعا فرمائیں۔ خدا سلامت رکھے ان کو اور ان کے تمام مرحومین و مرحومات کو جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں مقام عنایت فرمائے اور ان کے لیے ابواب رزق و رحمت مفتوح کر دے پروردگار۔ ان کو بلیات ارضی و سماوی سے اور ان کے تمام عشیرے کو، قبیلے کو، ان کے خانوادے کو مامون و محفوظ فرما، جب تک جئیں اہل بیت کی محبت اور معدت کے ساتھ جئیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میں ناروے سے بول رہی ہوں۔ تو یہ جی میں آپ کا یہ لکھا ہوا آ رہا ہے لبیک یا حسین، تو اس میں جو ہے وہ 72 پاؤنڈ جو لکھا ہے وہ جو ان کے لیے مرحومین کے لیے جو میں ان کے ثواب کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا ہے۔ بڑی مہربانی بہن، اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے کنٹرول روم کو دے دیجئے۔ شکریہ، ان کے بھی مرحومین اور ان کے خدا خانوادے کے سلامت لیے رکھے، دعا ان کو بھی فرما دیں۔ سلامت رکھے اور ان کے اہل خانہ کو اور ان کے تمام خانوادے کو انشاءاللہ خدا سلامت رکھے اہل بیت کے صدقے میں انشاءاللہ، اور ان کے مرحومین و مرحومات کو جوار معصومین میں تعزیز اور تبجیل اور مقام عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ جو کالز کر رہے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اہل بیت ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے آپ اہل بیت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یقیناً میں نے کہا تھا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ آپ کا کہیں ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اس دنیا کیا، آخرت کیا، قبر کیا، حشر کیا، میزان کیا، اور جنت میں بھی آپ ان کے سائے ہی میں رہیں گے۔ یہ کائنات کی واحد ہستیاں ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم میزان پہ بھی کام آئیں گے، ہم قبر میں بھی کام آئیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ 172 پاؤنڈ جو ڈونیٹ کرنا چاہوں گا، بس مولانا صاحب سے دعا کروا دیے گا اور آپ بھی دعا کریے گا۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں کامران بول رہا ہوں، نیو کیسل سے۔ جی نیو کیسل سے کامران صاحب ہیں، ان کے خانوادے کے لیے دعا فرمائیے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے، آپ کے پورے خانوادے کو انشاءاللہ سلامت رکھے اور امان میں رکھے، بلیات ارضی و سماوی سے آپ کو مامون و محفوظ رکھے، اور آپ کے مرحومین و مرحومات کو انشاءاللہ خدا جوار معصومین میں مقام عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ سلامت رہیں، زندہ رہیں انشاءاللہ آپ سب۔ قبلہ ہم جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں اور حکم ہے کہ سلام کرو، تو ہم سلام کرتے ہیں تو جواب سلام بھی آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ہم تو قبر میں لٹا کے بھی یہ بات وہاں سے پہلے میں کر دوں نا، افہام اور اسما افہام جو ہم شان ہلا کے کہتے ہیں کہ سن اور سمجھ، اسما سن، افہام سمجھ، تو اس وقت اس بات کا یہ دو جملے یا لفظ دلالت کرتے ہیں کہ مرنے والا یقینی طور پر مرا نہیں ہے، منتقل ہو رہا ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، اس دنیا سے کسی اور دنیا میں چلا گیا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ تو قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ اہل القبور اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یا داخل ہے، لفظ یا جب آتا ہے نا یہ تو حرف ندا ہے، تو منادہ جو ہے منصوب ہوتا ہے مفتوح، یا اہل القبور۔ جب آپ ارشاد فرماتے ہیں تو اس وقت جواب آتا ہے آپ کو، اور وہ آپ سے تمام قبروں والے سنتے ہیں یہ بات، بے شک سنتے ہیں، اور وہ متمنی ہوتے ہیں، خصوصی طور پر جو جادہ اہل بیت پر رہ کر جن کا انتقال ہوا، میں ان کی گفتگو کر رہا ہوں، اور وہ متمنی ہوتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ پیش کریں۔ جو افراد جو ہے مثلا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ دیا، وہ ان تک پہنچ گیا، آپ نے کار خیر کر دیا ان تک پہنچ گیا، آپ نے نظر دلا دی ان تک پہنچ گیا، آپ نے ڈونیشن دے دیا ان تک پہنچ گیا،
مرنے کے بعد اگر آپ قبر تک کسی چیز کو منتقل کر سکتے ہیں تو وہ ہے ثواب اور ثواب جاریہ. صحیح. تو اسی کے ذریعے سے آپ اپنے مرحومین و مرحومات کو خوش بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے والدین اگر آپ سے ناراض رہ کر گئے، خدا نہ راضی کرنا چاہیں، خدا نہ کرے کہ کسی کے والدین ناراض فرزند سے ناراض ہوں، بٹ اگر کہیں ایسا ہوا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر سکتے ہیں ان کے نام پر کار خیر مسلسل کار خیر کر کے. تو یہ سلسلہ کار خیر، ہم جیسے جاتے ہیں کسی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اپنے مرحومین کے والدہ کے والد کے، تو جو برابر والی قبروں والے ہیں جہاں کوئی نہیں آتا وہ حسرت محسوس کرتے ہیں. بے شک بالکل. ابھی فرض کریں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے آپ کے سفرہ لگا دیا جائے اور لوگ کھاتے پیتے رہیں اور آپ کی طرف کوئی متوجہ نہ، آپ کے لیے کچھ نہ ہے، آپ تو احساس تو کریں گے. اسی طریقے سے وہ ایک پوری دنیا ہے، وہ قبرستان یعنی ایک پوری کائنات ہے، ایک دنیا ہے پوری. وہاں پر پورا جم غفیر ہے، وہاں لوگ ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی خوش ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے. یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر مردے کی آواز آپ کوئی انسان سن لے تو پاگل ہو جائے گا. یعنی اتنے درد بھرے لفظ استعمال وہ کرتے ہیں، فغا کرتے ہیں، پکارتے ہیں. عالم بے بسی میں تو عجیب ماحول ہوتا ہے. وہ آواز دیتے ہیں کہ بیٹا میں نے یہ ساری چیزیں جو بنائی تھی، مرنے کے بعد آپ دیکھیے پراپرٹی سے ان کا نام چینج ہو جاتا ہے، دیگر چیزوں سے ان کا نام چینج ہو جاتا ہے. تو مرحومین و مرحومات صدا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، بلاتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے مرحومین و مرحومات کو نہیں بھولنا چاہیے. خصوصاً شب جمعہ آپ اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے کار خیر کریں، نظر دلائیں، ان کی سورہ فاتحہ پڑھیں، ان کے نام سے کار خیر کریں، قرآن کی تلاوت کر کے ان کو بخشیں. جو بھی آپ کے مرحومین و مرحومات اس کائنات سے چلے گئے ہیں ان کو بالکل فراموش نہ کریں. اگر آپ فراموش کریں گے تو آپ کے بچے آپ کو فراموش کر دیں گے. کیا بات ہے. اس اہل بیت ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے یہ بھی پیغام ہم دیتے چلیں کہ جو ابھی تک اس طرف توجہ نہیں ہے، جن کی کہ جو اپنے والدین کو بھول چکے ہیں، جو اپنے مرحومین کو بھول چکے ہیں، فرصت نکال کر، فرصت ملے تو نہیں، ٹائم نکال کر ان کی قبور پہ جایا کریں تاکہ ان کی بے بسی کو کم کر سکیں، ان کے درجات بلند کروا سکیں. یقیناً یہ پیغام ہم اہل بیت ٹی وی سے دے رہے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں مرحومین آپ کا. اگر آپ کے مرحومین کے برابر میں کسی قبر ہے، وہاں آ کے کوئی پھول چڑھا رہا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو وہ حسرت سے دیکھتے ہیں کہ کاش ہمارے بھی لواحقین اسی طرح آئیں. قبلہ ہمارے ایک مومن ہیں، ان کے دادا ولایت حسین شاہ مرحوم اور دادی رحمت بی بی مرحومہ اور وزیر حسین ان کے والد مرحوم، ان تمام کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کر دے اور ان کے خانوادے کی خوشحالی کے لیے بھی. پروردگار خدا سلامت رکھے اور ان کو ہر بلیات ارضی و سماوی سے مامون و محفوظ رکھے. انشاءاللہ ابواب رزق و رحمت ان کے لیے مفتوح فرما دے پروردگار اہل بیت کے صدقے میں. اور ان کے تمام مرحومین و مرحومات کو جس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما اور ان کی مغفرت فرما، اور ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے انشاءاللہ تعالی، اور حفظ و امان میں پروردگار ان کو رکھے انشاءاللہ. الہی آمین. شکر گزار ہیں ان تمام کرم فرماؤں کے، ان تمام مہربانوں کے، ان تمام مومنین کے جو اس وقت کالز کر رہے ہیں، اور یقیناً ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اور یقیناً ہمارے باقر زیدی صاحب و زہرا زیدی صاحبہ جس مشن کو لے کر چلے ہوئے ہیں اس کی تکمیل کے لیے آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے، اور یقیناً ہم شکر گزار ہیں. قبلہ بات ہو رہی تھی کہ مرحومین کے حوالے سے جیسے کسی پہ کوئی اگر عذاب آیا ہوا ہے، کسی نے کوئی گناہ کیے ہوں دنیاوی، کار خیر، تو ہم جو یہاں سے سورہ فاتحہ بھیج رہے ہیں اس میں کمی اور اس کے درجات کی بلندی دونوں چیزیں واقع ہوتی ہیں. عذاب پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا کار خیر کیا آپ نے. مثلا آپ نے ایک دن اگر سورہ فاتحہ پڑھ دیا، عذاب بہت زیادہ ہے تو کم ہو تخفیف ہو جائے گی. مسلسل آپ کو ان کے لیے کار خیر کرنا ہوگا، قرآن پڑھیں، ان کی نمازیں جو رہ گئی ہیں وہ نمازیں جو ان کی قضا ہیں خود پڑھیں یا کسی سے پڑھوا دیں. اس کے علاوہ اگر کوئی حج رہ گیا ہے واجب حج تو وہ کروائیں. پھر جو بھی ان کے نام پر آپ کار خیر کر سکتے ہیں ان کے نام پر آپ کار خیر کریں. تو یہ کار خیر کا جو سلسلہ ہے ان کے عذاب کی تخفیف بھی ہوگی اس میں، اور عذاب آہستہ آہستہ ختم بھی ہو جائے گا. بہترین راستہ یہی ہے کیونکہ مرنے والا مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا. ہی کانٹ ڈو اینی گڈ ایکشنز، کچھ بھی نہیں کر سکتا. نامہ اعمال اس کا بند ہو چکا ہے، مغلق ہو چکا. لا یستطیع عمل شیء، کچھ نہیں کر سکتا. اب جو اس کے لواحقین ہیں اور متعلقین ہیں وہی افراد اس کے لیے کار خیر کر سکتے ہیں. کار خیر کر کے
اس کو عذاب سے پروٹیکٹ کروا سکتے ہیں، عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ کیسے بچائیں گے؟ اس کے لیے نیکی کر کے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرحومین و مرحومات کو ہم فراموش نہ کریں۔ اگرچہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ایک سورہ فاتحہ تو پڑھ سکتے ہیں اپنے مرحوم کے لیے، کچھ نہیں کر سکتے قبرستان جا کے اس قبر پر ہاتھ رکھ کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ چہ جائے کہ اگر آپ ان کے نام پر کوئی کار خیر آپ نے انجام دے دیا ہے، یا ثواب کے علاوہ ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ، وہ آپ نے انجام دے دیا ہے، تو اس سے مسلسل ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے آپ نے ایک گلاس کسی کو پانی پلا دیا یا سمرسیبل لگا دیا، تو گلاس کا پانی پلانا یہ بھی ثواب ہے، بٹ سمرسیبل لگا دینا جو مسلسل ان کو ثواب جاریہ عطا کرتا رہے گا۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور سامعین و ناظرین و مستمعین اور حاضرین، آپ اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں۔ خصوصی طور پر سونے سے پہلے بھی آپ ایک سورہ فاتحہ ضرور اپنے مرحومین کو پڑھ لیا کریں، کچھ نہیں تو ایک صلوات پڑھ کے آپ یہ نیت کر لیا کریں کہ ہمارے مرحومین کو، مرحومات کو یہ ثواب پہنچے۔ کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے ہمیں۔ اگر ہم اپنے مرحومین کو بھول گئے تو کل ہمارے بچے ہمیں بھول جائیں گے، ہمارے بچے ہم کو بھول جائیں گے، اور جیسا ہم نقش چھوڑ کے جائیں گے وہی بچے ہمارے انجام دیں گے۔ اگر ہم روز سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کار خیر کریں گے، تو ہمارے بچے دیکھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہیں، اسی سسٹم کو فالو ہمارے بچے کریں گے، تو یہ ایک سسٹم چلے گا۔ لہٰذا یہ جو نماز قائم کرو، یہی درس دیتا ہے کہ اہتمام کرو، اہتمام کرو ایسا کہ لوگ دیکھ کے جو دستور حیات ہم چھوڑ کے جائیں گے، کار خیر کا دستور، نماز کا دستور، سورہ فاتحہ کا دستور، نیکیوں کا دستور، اور جب ہم کار خیر کریں گے تو ہمارے بچے بھی دیکھیں گے کہ ہمارے والد صاحب ایسا کرتے تھے، پھر وہ کریں گے، پھر ان کے بچے کریں گے، تو ایک سسٹم بنانا چاہیے، ثواب جاریہ ہے جو ایک سسٹم گھر میں لانچ ہونا چاہیے۔ اس سسٹم کو جب آپ لانچ کر دیں گے تو آپ کی زندگی کا ایک زندگی میں مزہ آئے گا، اور مرنے کے بعد ہی مزہ آئے گا۔ اگر کچھ آپ نے لغزش فرما دی ہے تو آپ کو یقین ہوگا ہمارے بچے تو ہیں، وہ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ، پھر وہ بچے جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، وہ قبر کی طرف جائیں گے، پھر دوسرے ان کی نسلیں آئیں گی۔ لہٰذا اس سسٹم کو جاری رکھیے جو کار خیر۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کے والد غلام حسنین نقوی مرحوم اور والدہ ہاشمی بھی مرحومہ، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت فرما دیں، ان کے خانوادے کی خوشحالی کے لیے بھی سلامت رکھے، اور انشاءاللہ ان کے گھر کو سرور و بہجت سے مملو فرما دے پروردگار، اور ان کے مرحومین و مرحومات کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، اور انشاءاللہ ان کے لیے ابواب رزق و رحمت پروردگار جو زندہ ہیں ان کے لیے ابواب رزق و رحمت مفتوح فرما، اور انشاءاللہ تعالی بارگاہ پروردگار میں ہم دعا گو ہیں کہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، اور یقینی طور پر ہم کو یقینی اور حقیقی حسینی بنا دے کہ جب حجت خدا کا ظہور ہو، مولا ہم سب کو اپنے نوکروں میں اور خادموں میں شمار کر لیں انشاءاللہ۔ قبلہ اس ترقی یافتہ دور میں اور اس جدید دور میں اب تو یہ آسانیاں بھی پیدا ہو گئیں، جیسے ہمارے کراچی میں وادی حسین قبرستان ہے، اس میں انٹرنیٹ کی سہولت ہے کہ آپ اگر امریکہ میں ہیں، آپ کینیڈا میں ہیں، آپ آسٹریلیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، لنڈن میں ہیں، کسی ملک میں ہیں، یا پاکستان کی کسی دوسری جگہ پہ ہیں، تو آپ انہیں انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کریں، قبر نمبر بتائیں تو وہ آپ کو وہ قبر دکھا دیں گے، آپ وہاں سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب تو یہ آسانیاں بھی قبرستانوں میں دی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو مجبوری کا راستہ ہے، اگر وہ وہاں نہیں ہے موجود اس شہر میں، اس سٹی میں، آپ قبر تک نہیں پہنچ سکتے، مجبوری ہے اگر کوئی، بٹ فزیکل اگر آپ موجود ہیں تو وہ زیادہ افضل ہے خود جانا۔ آپ کو الذهاب الى المقبرہ او الى القبور ثواب، بہت زیادہ ثواب ہے قبر تک جانا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ موجود ہیں تو جائیے، بٹ اگر آپ نہیں ہیں، آپ کے ساتھ مجبوری ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں۔ یقیناً قبلہ ہم نے سنا کہ اگر تم پریشان ہو تو اپنی ماں کی قبر کے پایتیوں بیٹھ کر دعا کرو گے تو اللہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دعا قبول نہ کریں۔ بے شک، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ماں کو، اپنے والدین کو دنیا میں راضی رکھیں، اور مرنے کے بعد بھی ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، مرنے کے بعد بھی ماں باپ چاہیں تو اپنے بیٹے کو آگ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اگر ماں باپ چاہیں، دنیا میں راضی گئے، دنیا سے راضی گئے، اور مرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ماں باپ کا، اور بیٹا زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، جو بھی ہیں ان کے، اور اگر مرنے کے بعد بھی چاہیں تو اپنے بیٹے کو آگ کر سکتے ہیں۔ ان کی یعنی بعد میں جو ان کے نافرمانی کی وجہ سے یا جس طرح سے بھول جائیں، جیسے بالکل آگ کر سکتے ہیں۔ یعنی ماں باپ کو پروردگار نے یہ اختیار دیا، زندگی میں بھی اختیار دیا ہے، موت کے بعد بھی اختیار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں والدین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ والدہ ایک اور والدین بہت بڑی نعمت ہیں، جن کی ماں زندہ ہیں وہ اس بات کا احساس کریں کہ آپ کے گھر میں جنت ہے، اور جنت کی چوکھٹ کو آپ کو ہر روز چومنا ہے،
ماں آپ کے لیے جنت ہے، اس کے قدموں کو چومیے، گویا آپ نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ جس طریقے سے ایک نبی کی دعا ریجیکٹ یا ریفیوزڈ نہیں ہوتی ہے، مردود نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک ماں کی دعا باب استجابت تک پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے ماں کو راضی کریں، اور اگر اپنے ماں کو راضی نہیں کیا تو ملک الموت بھی آپ کو اس طریقے سے عذاب دے کر روح نکالے گا کہ انسان تڑپتا رہے گا۔ ایک نبی موجود ہے، اور نبی کے ہوتے ہوئے بھی عذاب سے انسان نہیں بچ سکتا اگر اس کی ماں ناراض ہے۔ لہٰذا اپنے پیرنٹس کو، اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے، یہ بہت بڑی دعوت ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کا واقعہ موجود ہے کہ اللہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے موسیٰ اب ذرا زمین پہ سنبھل کے پاؤں رکھنا، جو دعا کرتی تھی وہ ماں اب نہیں رہی۔ ایک پیغام ہے، دیکھیے نبی اور معصوم جو ہوتا ہے وہ آلریڈی اس کا اتصال، اس کا کمیونیکیشن اپنے رب سے بہت قوی، بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن ماں کو وسیلہ بنایا ہوا ہے ساتھ میں۔ عظمت ماں کو بیان یہاں کرنا مقصد ہے کہ ٹھیک ہے نبی ہو، بٹ نبی ہونے کے باوجود ایک عظیم ہستی ہے جسے ماں کہا جاتا ہے، اس کو نہ بھول جانا۔ یہ نہ سوچنا کہ نبی ہونے کے باوجود میں نبی ہوں، نہیں، ماں ایک الگ عظیم ہستی ہے، نبوت ایک الگ شے ہے۔ ماں کی عظمت کو یونیورس میں پروردگار نے بیان فرمایا ہے کہ یہ ماں ایک جنت ہے، اس کے قدموں کو چوم لیجئے، ماں کو راضی کر لیجئے۔ میں نے اکثر خالی ماں کو راضی کرنا ہے یا باپ کے بھی کچھ؟ نہیں، باپ کے بہت حقوق ہیں، باپ کے بہت حقوق ہیں۔ وہ جو باپ دیکھ رہے ہوں گے وہ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ مائنس ہو گیا باپ ظاہر سی بات ہے، باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ باپ انجام دیتا ہے، اور باپ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بہت احترام ہے، لیکن چونکہ ماں جو ہے وہ درد اور کرب اور مصیبت کے جادوں سے، راستوں سے بہت گزرتی ہے، کرب کے راستوں سے گزرتی ہے، اور بہت مشکلات کے بعد ایک بیٹے کو، ایک بچے کو پالتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، بچے کو کھلاتی ہے، پیاسی رہتی ہے، اپنے بیٹے کو پلاتی ہے، گیلے بستر پہ سو جاتی ہے مگر اپنے بیٹے کو گرم بستر پہ سلاتی ہے۔ تو ماں اپنے شیر حیات کو بیٹے کو پلاتی ہے اس کی زندگی کے لیے۔ تو چونکہ ماں ایک قربانی کا نام ہے، وہ قربانی دے کر اپنے بچے کو، اپنے لال کو پروان چڑھاتی ہے، لہٰذا پروردگار نے ماں کا ایک بہت عظیم احترام رکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ باپ تو پھر بھی سو جاتا ہے، پیچھے کروٹ لی اور سو گیا، لیکن ماں اپنے اگر بچے کو کوئی تکلیف ہے تو ماں ہے جو ٹہلتی رہتی ہے ساری رات، اسے کلیجے سے لگا کر ٹہلے گی، دیکھے گی، کسی طرح سے سکون مل جائے، کال کرے گی بہن کو کہ جی کیا کروں میں، بچہ رو رہا ہے، کس طرح سے بے چین رہتی ہے جب تک بچہ سو نہ جائے۔ بے شک ظاہر سی بات ہے، ایک پوری کائنات کو پروردگار نے ماں کے وجود میں سمیٹ دیا ہے، جس میں ایثار ہے، قربانی ہے، صبر ہے، تحمل ہے، ایک جو ماں کے اندر پروردگار نے رکھا ہے، پوری کائنات کو سمیٹ دیا ہے وجود ماں میں۔ اور جو لوگ احساس نہیں کرتے، یقینی طور پر میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں تمام ناظرین سے، تمام یوتھ سے، جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، اور پریکٹیکل آپ آزما کے دیکھ لو، آپ اپنے ماں کو راضی کرو اور ماں سے اپنے لیے دعا کے لیے کہو۔ اگر آپ کی ماں راضی ہو کر آپ کے حق میں دعا کرے، کوئی بھی ایسی دعا شرعی نہیں ہے جو آپ کی قبول نہ ہو، میں پریکٹیکل ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا، اور نہ پوری ہو تو مجھے آپ کمیونیکیٹ کیجئے۔ خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نبیوں کے سردار کا یہ جملہ ہے کہ جس کی ماں راضی ہے اس کا خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اگر کسی انسان کے اس کے پیرنٹس راضی نہیں ہیں تو میں یہ دلیل دے سکتا ہوں، حدیث میرے پاس موجود ہے کہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا جتنا بڑا نمازی ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، خمس نکالتا ہو، لاٹ آف گڈ ایکٹیویٹیز ہے، بٹ اگر اس کے پیرنٹس راضی نہیں ہیں تو وہ وہیں جائے گا جہاں دشمن اہل بیت جائیں گے، یعنی اسی مقام پر وہ جائے گا جہاں دشمن اہل بیت یعنی جہنم، ماں باپ کو، پیرنٹس کو ناراض کرنے والا اسی جگہ پہ جائے گا جہاں پر دشمن اہل بیت جائیں گے، یعنی جہنم میں۔ کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، لہٰذا کائنات ہیں یہ، ان کو ہمیں راضی رکھنا ہوگا اور انہیں ہم ناراض نہ کریں۔ یقیناً ناظرین، مولا حسین کی ماں کو راضی کرنے سے پہلے اپنی ماں کو راضی رکھو، اس لیے کہ یہی وسیلے ہیں جو کام آتے ہیں۔ اور پاکستان میں اہل بیت ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں جو حضرات ڈش کے ذریعے اہل بیت ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان سے گزارش یہ ہے کہ 6 فٹ والی ڈش جو ہے اس پر دیکھنا ممکن ہے اہل بیت ٹی وی، اس لیے کہ ایچ ڈی کوالٹی میں ہے، وہ اس سے کم قوت والی ڈش پہ نہیں آتا، اس لیے میں عرض کرتا چلوں 6 فٹ والی ڈش لے لیجئے جلد سے جلد، کیونکہ آج کل
اہل بیت ٹی وی اس لیے بھی دیکھیں کہ حالات سے باخبر رہیے۔ 40 آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم براہ راست کربلا سے 40 کی تمام نشریات، تمام مناظر ہم دکھائیں گے براہ راست انشاءاللہ، تو جلد کیجئے، 6 فیٹ والی ڈش لینا نہ بھولیے۔ اور یقیناً انجمن ذوالفقار حیدری ادارہ جعفریہ میں جو شب بیداری ابھی سالانہ ہوگی 5 نومبر کو، اس میں عالم اسلام کے معروف نوحہ خاں حضرات تشریف لا رہے ہیں، اور یادگار شب بیداری ہوتی ہے جو کراچی میں سچے بھائی کیا کرتے تھے۔ پہلے مجھے یاد ہے، ہلکا یاد ہے مجھے، کہ لالو کھیت میں ہوا کرتی تھی، امامیہ مسجد، امامیہ امام بارگاہ میں، لالو کھیت میں، اور وہی شب بیداری پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پہ ہوتی اب امریکہ کے شہر میری لینڈ واشنگٹن ڈی سی میں وہ قائم ہو چکی ہے، اور 5 نومبر کو وہ ہوگی دوبارہ اس سال، 5 نومبر کی ڈیٹ ہے، اور اس میں عالم اسلام کے تمام بڑے نوحہ خان تشریف لا رہے ہیں، اور اہل بیت ٹی وی ہمیشہ کی طرح اسے لائیو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرے گا ادارہ جعفریہ میری لینڈ سے۔ تو ہم گزارش آپ سے پھر یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا وقت اب تمام ہونے والا ہے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ مومنین جو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، یقیناً انتظار کرنا بھی ہمارے یہاں ثواب، باعث ثواب ہے، امام زمانہ کا انتظار کرنا باعث ثواب ہے، لیکن کال کا انتظار کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ شاید 15 دقیقے رہ گئے، 15 منٹ رہ گئے ہمارے پروگرام میں، لیکن ان 15 منٹ میں اگر کچھ مومنین، کم از کم 14 مومنین تو ہمارے شامل ہو جائیں اس کار خیر میں، اور تو ہم ان کے شکر گزار ہوں گے، ان کے لیے نیک تمنائیں ہمارے اہل بیت ٹی وی کی جانب سے۔ آپ دیکھیں، آپ ساتھ دے رہے ہیں اور اہل بیت ٹی وی اپنا مشن جاری رکھے ہوا ہے، آپ ساتھ نہیں بھی دیں گے تو مولا حسین کا یہ کام رکے گا نہیں۔ لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اس پرندے کی طرح جو آتش نمرود کو بجھانے کے لیے گیا تھا، اس ایک چونچ پانی سے آتش نمرود بجھنے والی نہیں تھی، لیکن پرندے سے جب پوچھا گیا کہ تو کس جذبے کے ساتھ گیا تھا، تو اس نے یہی کہا تھا کہ کم از کم اس فہرست میں تو میرا نام آ جائے گا جب فہرست ترتیب دی جائے گی آگ بجھانے والوں کی۔ تو آج ہم یہ جو نفرت کی آگ پھیلی ہوئی ہے اس دنیا میں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے، اسلام کے چہرے کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، ان دہشت گردیوں کو ختم کرنے میں اپنا حصہ آپ اس طرح سے ڈال سکتے ہیں کہ اہل بیت ٹی وی کال کریں اور اپنا حصہ ڈال دیں اس کار خیر میں، تو یہ بھی اسی پرندے کی طرح ہے جو آتش نمرود کو بجھانے کے لیے گیا تھا۔ جی قبلہ، میں چاہوں گا کہ آخری لمحات میں آپ کوئی پیغام دیں، کوئی مومنین کے نام، کہ کس طرح سے ہم اس مشن کو جاری رکھ سکیں۔ مشن چونکہ یہ اس کا رابطہ اور اس کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے ہے، بے شک، اور یہ ایک معصوم کا مشن ہے، ایک رہبر کا مشن ہے، ایک منجی کائنات کا مشن ہے، اور انسانیت کے علم بردار حضرت امام حسین کا مشن ہے، اور انہی کے مشن کو پہنچانا یہ ہمارا فریضہ اول ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہوں، جس ملک میں بھی ہوں، جس منطقے میں ہوں، جس علاقے میں ہوں، ہم اپنی قوت کے حساب سے جتنا بھی ممکن ہو ہم اس امام حسین کی تحریک میں شامل ہو جائیں۔ بے شک، ابھی بھی بیداری کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے جو تحریک بلند کی تھی کربلا میں، آج وہ تحریک ہر عرض کائنات پر ہے۔ جہاں پر اینڈ آف دی ورلڈ ہے ناروے، وہاں پہ بھی لبیک یا حسین کی صدا ہے، وہاں پہ بھی حسینی بستے اور رہتے ہیں۔ اس میں تمام مومنین کی مشارکت ضروری، کوئی بھی پروجیکٹ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، بغیر آپ حضرات کے مومنین کے تعاون کے نہیں چل سکتا۔ جب ایک موسک بنتی ہے، ایک مسجد بنائی جاتی ہے، اس میں ہمارے مومنین مشارکت فرماتے ہیں اور شریک عمل ہوتے ہیں، تب جا کے وہ ادارہ اس منزل کمال تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک چینل ہے، آپ کو دنیا سے تمام پروگرام کو آپ کو دکھاتا ہے، امام حسین کے میسیجز کو کنوے کرتا ہے، اور دنیا کے سامنے ریئل اسلامک فیس کو اور حقیقی معنوں میں امام حسین کے پیغامات کو نشر کرتا ہے۔ لہٰذا آپ سب اس پیغام کو نشر کرنے میں شریک ہو جائیے، مدد کیجیے، بیدار ہو جائیے، کیونکہ یہ اس دور کے اندر مزید بیداری کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے،
آج یہ جو زمانہ چل رہا ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ ایک حدیث کو ایک وقت میں دنیا کے کتنے ملکوں میں نشر کر سکتے ہیں۔ کل آپ کے لیے مشکلات تھی کہ آپ کو گھر گھر جانا تھا یا لمیٹڈ لوگوں تک آپ پیغامات کو نشر کر سکتے تھے، بٹ اللہ نے آپ کو یہ نعمت بخشی ہے، آپ کے پاس نعمت ہے، اس نعمت سے قصب فیض کیجئے۔ گھر گھر امام حسین پہنچے ہوئے ہیں، آج ہر گھر میں امام حسین پہنچے ہوئے ہیں، لہٰذا امام حسین کے اس پیغام کو نشر کریں، مزید آپ نشر کریں اور مشارکت فرمائیے، اس لیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے چاہنے والے بستے اور رہتے ہیں ان کے اندر پریکٹیکل ایک کردار پیدا ہو جائے، پریکٹیکل ہم حسینی بنیں، پریکٹیکل طریقے سے جس علاقے میں جس منطقے میں رہیں لوگ دیکھ کر کہیں کہ یقینی طور پر یہ حسینی ہے، اس کا کردار دیکھیں، اس کا اخلاق دیکھیں، اس کا مورل دیکھیں، اس کی تہذیب دیکھیں، اس کا طرز تکلم دیکھیں، اس کا بیان دیکھیں، اس کا کلام دیکھیں۔ جب آپ کے نہج حیات کو ایک غیر مسلم دیکھے گا تو یقینی طور پر آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے امام کو بھی سلام کرے گا، آپ کی حیات کے نقطہ کمال کو دیکھ کر۔ لہٰذا ہم پریکٹیکل طریقے سے آئیں امام حسین کے جادے پر اور آ کر امام حسین کے پیغامات کو نشر کریں۔ میں اخیراً یہی کہنا چاہتا ہوں تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں کہ دیکھیں اہل بیت چینل مسلسل خدمت دین انجام دے رہا ہے، لہٰذا ہم سب کو اہل بیت چینل کی مزید مدد کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، مشارکت کریں، آپ شریک عمل ہوں اور شریک عمل ہو کر لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کریں کہ مولا حسین ہم آپ کی تحریک میں شامل ہیں، مولا امام حسین ہم آپ کی تحریک میں یقینی طور پر شامل ہیں، ہم نے آپ کو فراموش نہیں کیا مولا حسین، اور ہم آپ کے اس تحریک میں شامل ہیں جو آپ نے سن 61 ہجری میں آپ نے پکارا تھا، مولا ہم لبیک یا حسین کہتے ہوئے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لہٰذا کھڑے رہ کر ثبوت دیجئے اس تحریک میں شامل ہونے کا جس تحریک کو امام حسین نے شروع کی تھی کربلا کے صحرا سے۔ انشاءاللہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ زندہ رہیں، آپ آباد رہیں، آپ عزاداران مظلوم کربلا ہیں، یقینی طور پر آپ کا وجود نعمت ہے، اور پورے دنیا میں آج الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بستے ہیں انہوں نے اپنے وجود سے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی پیسفل قوم ہے، امن پسند قوم ہے، تو وہ صرف اور صرف در اہل بیت کے غلام شیعہ حیدر کرار علیہ السلام جو اہل بیت کے غلام ہیں، وہی صرف امن اور شانتی کا پرچم لہراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حریت کے اس شہزادے، حریت کے اس رہبر امام حسین کے ہم ماننے والے ہیں جس نے صحرائے کربلا میں امن و شانتی کا پرچم بلند کیا تھا، لہٰذا بیدار ہو جائیں اور امام حسین کے ساتھ شریک ہو جائیں انشاءاللہ۔ ناظرین یقیناً آپ اہل بیت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہماری یہ نحیف اور کمزور آواز آپ کے مضبوط کانوں تک پہنچ چکی ہے اور ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ ہم نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ اربعین کا زمانہ شروع ہونے والا ہے، محرم کی یہ تاریخیں آخری دن گزر رہے ہیں اور سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یقیناً قافلے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ابھی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ 64 بسوں کا قافلہ 64 بسز روانہ ہو چکی ہیں کوئٹہ سے کربلا کے لیے، جو ایران ہوتے ہوئے کربلا کی طرف جائیں گی۔ یہ قافلہ عشق رواں دوا ہے، ان کی سلامتی کے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا، اور یقیناً وہ بسیں جو گئی ہیں وہ تمام عزاداران مظلوم کربلا کی ہیں جو اپنا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کربلا کی جانب رواں دواں ہیں۔ جو وہاں چراغ جل رہا ہے کربلا میں، یہ پروانے ہیں جو دیوانہ وار اس طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ وہاں سے لائیو آپ کو وہ مناظر دکھا سکیں جو کربلا میں اربعین کے موقع پر جو عزاداران مظلوم کربلا دنیا سے وہاں پہنچتے ہیں، بے تحاشا پہنچتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں اور اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں جناب سیدہ کے خانوادے کو، کہ جن کی وجہ سے آج دین آپ تک پہنچ گیا، آپ کے پاس اسلام پہنچ گیا، آج نمازیں قائم ہیں تو کربلا ہی کی وجہ سے ہیں، آج یہ روزے قائم ہیں تو کربلا ہی کی وجہ سے ہیں۔ اس کربلا پر سلام کرنے کے لیے تمام عزادار اور یہ جو محبان اہل بیت ہیں پہنچتے ہیں۔ ہم نے
गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी हम लाइव वो प्रोग्राम, वो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर पेश करेंगे, आपके घरों तक उस सज़ाखाने को पहुँचाएँगे जिन लोगों के लिए नामुमकिन है अभी करबला तक जाना। हम करबला के वो मनाजिर पेश करेंगे आपके सामने जो वहाँ अरबईन के मौके पर जिस तरह आज़ादारी होती है, जिस तरह मातमदारी होती है, वो तमाम मनाजिर पेश करने के लिए हमें जिन मुश्किलात का सामना है, यकीनन आप हमारा साथ देंगे उन मुश्किलात में भी। और मैं फिर बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अहले बैत टीवी देखने वालों की खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि वहाँ के केबल ऑपरेटर्स से आप कहिए कि अहले बैत टीवी लगाए, क्योंकि ये उनके हाथ में होता है कि वो कौन कौन से चैनल लगा रहे हैं। जब वो दूसरे चैनल लगा रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि अहले बैत टीवी भी हमारे मोहल्ले में आना चाहिए, जहाँ से मोहब्बतों का पैगाम दिया जाता है, जहाँ से चाहतों का, उल्फतों का पैगाम दिया जाता है, जहाँ से इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि वहाँ जो डिश के ज़रिए देख रहे हैं, 6 फीट वाली डिश पर ये देखना मुमकिन है अहले बैत टीवी। हमारे साथ एक मुअज़्ज़िज़ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? जनाब मेरा नाम शरीफ है, लंदन तो बोल रहा जो मैं जनाब। अच्छा जनाब, मौलाना साहब कह रहे सन कि एक बंदा बड़ा नमाजी है, परहेजगार रहे, समझदा कि मैं बहुत नेक हाँ जी, लेकिन वालदैन दा मतलब वो नाफरमान वालदैन दा ते ओदे वास्ते जन्नत नहीं जा सकदा, जन्नत नहीं जा सकदा है अभी जी। ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ, ਦੋਤਰੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਨਾਂ ਕੋ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। लेकिन नाफरमानी नहीं करते पे वालदैन दी हो, लेकिन बाप जेडे ने वो जमीन प्रॉपर्टी जो औलाद ने बनाई है वो जी नई वाइफ उन्हें दे रहे हैं। अच्छा जी। इसे मतलब औलाद की करे वो? हाँ मौलाना साहब समझे आप? नहीं, एक साहब हैं जिन्होंने यानी उनकी औलादें भी हैं, पोते पोतियाँ भी हैं, और उन्होंने अब नई शादी कर ली है, उन्होंने नई शादी कर ली है। अब वो बजाय औलाद को देने के उन्होंने नई बीवी के नाम सब कुछ कर दिया है, तो अब वो बच्चे क्या करें? देखिए वो उनका फेल है। सही, वो उनका फेल है, उनकी जो जिम्मेदारी थी। वारिस कौन है शरीयत के हिसाब से? अब बच्चों का विरासत में हिस्सा है, बच्चों का जाहिर सी बात है वो तो हिस्सा है, मगर अगर वालिद या वालदा फ़र्द करें कि एक गिलास पानी है, आपके वालिद ने आपके बजाय किसी और को दे दिया, या मसलन दूसरे फर्जंद को जो शादी उसको दे दिया है, वो उनका फेल है। बट ये बच्चों की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने हिसाब से उनकी इताअत जो है वो इताअत ना छोड़ें, वो इताअत ना छोड़ें, और सिर्फ एक मकाम अपने पर हसनात क्यों छोड़ें, वो दूसरे की एक मकाम पर जो है सिर्फ स्टॉप किया है परवरदिगार ने कि फ़ी मासियतिल खालिक, जहाँ पर अगर माँ बाप ये हुक्म दें कि आप परवरदिगार की नाफरमानी करिए, नमाज ना पढ़ें, रोज़ा ना रखें, वहाँ आप बगावत कर सकते हैं। बगावत क्या है? एहतराम से आप उनकी बात न मानिए। अगर माँ बाप कहते हैं नमाज ना पढ़िए तो ये एक अलग बहस है, सही है। आज़ादारी में ना जाइए, मातम ना कीजिए, तो ये एक अलग बहस। बट माँ बाप का जो एहतराम है, जो इज़्ज़त है, वो हमें अंजाम देना है। वो अगर शरीयत के एतबार से कोई नाइंसाफ़ी कर रहे हैं तो वो जवाब देंगे, अल्लाह जवाब देंगे। जो इंसान जिस तरीके से कर रहा है, बट आपका जो फ़र्द है इताअत वालिदैन, उस जादे से आपको नहीं हटेंगे, आप नहीं हटेंगे। यकीनन नाज़रीन, आपको अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। अगर कोई अपने फ़र्ज़ में कोताही कर रहा है तो अल्लाह की खिदमत में और दे दूं कि जैसे बहुत सारे ये सवालात होते हैं कि मौलाना हमारे एक रिश्तेदार हैं या रिलेटिव हैं, वो हमसे नफ़रतें करते हैं, वो हमारी मुखालफत करते हैं। ये इस तरह का एक सवाल पैगंबर की खिदमत में भी आया था, मासूमीन की खिदमत में, कि वो हमारी मुखालफत करते हैं, हमारी ग़ीबत करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हम बहुत ज़्यादा हमें सताते हैं, हम क्या करें? तो जवाब मासूम ने ये दिया था, वो उनका किरदार है। आपका किरदार ये है कि आप सिलतुर रहम अंजाम दीजिए और बेहतरीन अखलाक और किरदार से आप पेश आइए, आप मोहब्बत कीजिए, आप अखलाक से मिलिए। वो उनका जो किरदार है उनके साथ है। आप कतई रहमी ना कीजिए, बल्कि आप अपने फ़र्ज़ पूरे कीजिए। अगर कोई कोताही कर रहा है तो वो अपनी सज़ा खुद भुगतेगा।
اس دعا کے ساتھ کہ جن لوگوں نے آج ہمارا ساتھ دیا ہے اور ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ، یہ آواز آپ تک پہنچ چکی ہے، یقیناً آپ ممکن ہے کہ آپ کی کال نہ مل رہی ہو اور آپ رابطہ کر رہے ہوں، تو آپ رابطہ ابھی بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور کرتے رہیے گا، اس لیے کہ یہ مشن جاری رکھنے کے لیے آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ ہمارا ساتھ دیتے رہیے، اہل بیت کا ساتھ دیتے رہیے، تاکہ اہل بیت آپ کا ساتھ دیتے رہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پنجتن پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال کیجیے گا، خدا حافظ اور تحفہ یا علی مدد۔ دو نفرت کے دیے پیاری ہواؤ، جلنے نہ دو نفرت کے دیے پیاری ہواؤ، ہے ایک خدا ایک نبی سب کو بتاؤ، اور کہو اور کہو اور کہو لبیک حسین لبیک۔